السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول مائی کیوٹ مون لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ اندر واپس آیا تھا۔ مون وہ جاسمین کو لے گیا۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا تھا، کون لے گیا؟ بول، کون؟ مون بے قراری سے آگے آیا اور اسے شانوں سے تھاما۔ واجد لے گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ اس نے جاسمین کو چھین لیا مجھ سے۔ کیا بول رہا ہے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ وہ کوئی چیز نہیں تھی جسے واجد چھین کر لے گیا، اور تو کچھ نہیں کرے گا۔ اٹھ، میں شہر میں ناکہ بندی کرواتا ہوں، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ وہ تیری ہی ہے اور تجھے ہی ملے گی۔ نہیں ہے وہ میری، جیسے بڑی خالہ کو سکھ نہیں ملا، جیسے ماموں جان حمدہ ممانی سے متنفر ہو گئے، جیسے امی بابا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسی طرح وہ بھی مجھے ایک دن چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ عورت ذات شفاق ہوتی ہے۔ میری سنگ دلی، میری سنجیدگی سے وہ ایک دن مجھے چھوڑ ہی جانے والی تھی، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا۔ لیکن واجد، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک زوردار پنچ اون کے جبڑے پر لگا۔ وہ ہل کر رہ گیا۔ مون کے بھاری ہاتھ نے اچھا خاصا جبڑا ہلا دیا تھا۔ پاگل انسان، وہ تیری بیوی، تیری عزت ہے۔ ضروری نہیں جو خاندان والوں کے ساتھ ہوا وہی تیرے ساتھ ہوتا۔ کمینے، تجھے میں ٹھیک اون کا گولا کہتا ہوں۔ میں جا رہا ہوں جاسمین بھابھی کو تلاش کرنے۔ اگر تجھ میں جاسمین بھابھی کو پانے، انہیں ساتھ رکھنے کی ذرا سی بھی چاہ ہوئی تو انہیں ڈھونڈ کر لائے گا۔ لیکن اگر وہ مجھے ملی تو یاد رکھنا، میں اگر نکاح کروا سکتا ہوں تو خود تم دونوں کی طلاق بھی کروا دوں گا، کیونکہ تو جاسمین بھابھی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ بکواس بند کر۔ طلاق کا لفظ لایا تو میں یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میری بیوی ہے وہ، اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا گریبان پکڑے وہ دہاڑا تھا۔ یہ جوش مجھے دکھانے کے بجائے اس واجد کو دکھایا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ چھوڑو میرا گریبان، میں جاسمین بھابھی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اور میری بات کو ذہن میں رکھنا۔ تو میجر مون لاشاری کو اچھے سے جانتا ہے، وہ اپنے قول کا کتنا سچا ہے۔ اور ہاں، تو بھی اپنے اصولوں کا بڑا پکا ہے، یاد رکھی۔ جاسمین بھابھی کو میں کبھی واپس تیری زندگی میں نہیں آنے دوں گا۔ اگر وہ تجھے مل گئیں تو بھی میں آسانی سے تجھ جیسے ماضی میں جینے والے شفاق بزدل مرد کے ساتھ انہیں نہیں رہنے دوں گا۔ بزدل نہیں ہوں میں، نہیں ہوں۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مون کو ایک مکہ مارا تھا۔ مون تمسخرانہ مسکراتا زمین پر گر گیا۔ تیرا میں خون بھی پی جاؤں گا اگر تو نے ایسی کوئی کمینگی دکھائی۔ نہیں چاہیے مجھے تیری اور تیرے آفیسرز کی مدد۔ اون لاشاری میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے زور بازو پر تلاش کر سکے۔ اس کا گریبان جکڑ کر وہ شدت پسندی سے بولا اور دور دھکیلے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ میں جانتا ہوں تو اسے اپنے زور بازو پر ڈھونڈے گا، لیکن میں بھی مون لاشاری ہوں۔ اپنے عزیزوں کو تنہا چھوڑنا میری سرشت میں شامل نہیں۔ اس نے لب کا کونا رگڑا جہاں خون کی بوندیں نمایاں تھی۔ مامی، وہ چہکتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں مائرہ خالہ نواز صاحب کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ سوپ پی کر وہ مکمل اوب چکے تھے۔ آؤ صبغہ، وہ نرم نگاہ سے اسے دیکھتی دوبارہ اسٹو کی جانب متوجہ ہوئی۔ مامی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے ان کا رخ اپنی جانب کیا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن جو سب ہوا اچھا نہیں ہوا تھا۔ اب بھی نہ جانے کیوں ایک خوف، ایک وہم سا ہے۔ نہیں ممی، جو بھی ہوا ٹھیک ہوا۔ دیکھے نا، پاپا کو گولی لگی تھی، اور میں کب تک یہاں رکتی، اور پاپا کو میں سنبھالتی بھی کیسے؟ اور ممی، آپ نے 2 دن میں جیسے پاپا کو سنبھالا ہے نا، میں بھی ایسی کیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اور ہاں، مجھے آپ سے معافی بھی مانگنی تھی۔ میں نے اس دن بہت غلط الفاظ بولے، جس کی آپ قطعی حقدار نہیں تھی، لیکن یہ سب کمینے مون کی وجہ سے ہوا۔ وہ منہ بسورے بولی۔ صبغہ، کمینہ نہ کہا کرو، وہ شوہر ہے تمہارا۔ اس کے بال دونوں جانب سے سنوارتی وہ بولی تو وہ لب بھیج گئی۔ سوری ممی، دراصل وہ کیوٹ مون ہے، لیکن اسے کمینہ مون کہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہاں، آپ اسے مت بتائیے گا۔ وہ مائرہ خالہ کو آنکھیں پھیلا کر تنبیہ کرتی مسکرا دی تھی۔ وہ واقعی کیوٹ مون ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے وہ کمینگی ہی کرتا ہے۔ لیکن اس کی کمینگی نے کبھی کسی کو نقصان نہیں کیا۔ اون اور مون نے کبھی مجھے خالہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ مجھے لگتا ہے میں خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنے اچھے بھانجے اور اتنی اچھی بیٹیاں ملیں، کیونکہ تم دونوں کو میں کبھی بہو نہیں سمجھتی۔ لیکن ممی، میں آپ کی خاص اور اکلوتی بیٹی ہوں، اس نے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے کہا۔ بالکل، صبغہ میری لاڈلی بیٹی ہے، اور میں اس سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ ویسے مجھے خالہ کہنا تمہارا زیادہ پیارا لگتا تھا،
لیکن اتنی جلدی کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ مائرہ خالہ نے شرارتاً پوچھا تھا۔ میں آپ کو شادی کے بعد ہی ممی کہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے آپ میں اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ جس طرح آپ نے مون اور اون بھائی کی پرورش کی، ایسے ایک ماں ہی کر سکتی تھی، لیکن مون کی وجہ سے میں آپ کو خالہ کہنے لگی، اور پھر مون نے میرے ذہن میں پاپا کی شادی کا خیال فکس کر دیا۔ میں بھی مشن ممی پر فوکس کیے، آخر آپ کو ممی بنا ہی ڈالا۔ وہ شرارتاً بولی تو مائرہ خالہ نے نرم نگاہوں سے اسے گھورا۔ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتی ہوں۔ مگر تمہیں تو چائے بنانا نہیں آتی، انہوں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے مون نے بنانا سکھا دی تھی، اور میں نے آپ کے لیے ہی سیکھی تھی۔ میرے لیے یا مون کے لیے؟ وہ بھی شرارتاً بولی۔ آپ کے لیے ممی، کیونکہ مون کی خالہ نے مجھ سے فرمائش کی تھی چائے کی، جو میں پوری نہیں کر پائی تھی۔ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، اتنی اچھی بیٹی اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے، اس کی پیشانی چومے وہ دعائیہ انداز میں بولی۔ اور آپ ڈیڈی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ صبغہ مسکراتے ہوئے کیبنیٹ سے چائے کا سامان نکالنے لگی تھی، جبکہ وہ جھینپ کر مسکرانے لگی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ جیسمین کو سڑکوں پر ڈھونڈتا خوار ہو چکا تھا۔ کہاں ہو جیسمین؟ ایسے کون ستاتا ہے؟ وہ تھکا ہارا سڑک کے کنارے گاڑی سے نکلے کھڑا تھا۔ لہجے کی بے بسی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اسے کہاں ڈھونڈتا؟ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اسے نگر نگر ڈھونڈ چکا تھا۔ ذکیہ خالہ، ایک خیال کا کندا لپکا تھا، لیکن اتنی رات کو وہاں جانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ پر واجد کا سراغ وہیں سے مل سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو واجد کو پولیس کے حوالے کر دیتا، لیکن وہ جیسمین کی بدنامی نہیں چاہتا تھا، اور وہ اپنے سرکل میں کسی کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا جو جیسمین کے کردار پر بات کرے۔ اس کا نرس ہونا ہی سب کو مشکوک لگتا تھا۔ اگر واجد بھی وہاں بکواس کر دیتا تو نہ جانے اس معصوم سی لڑکی پر کیا کیا الزامات عائد ہوتے۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا۔ کال بیل پر اس نے موبائل کو گھورا۔ کال پک کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ بھابھی کا کچھ پتہ چلا؟ اگر تو بھابھی کو لیے بغیر گھر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مون، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی۔ اوپر سے تیری بکواس میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ اگر یہ فکر پہلے جتائی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ صرف اور صرف تیری وجہ سے جیسمین بھابھی آج نہ جانے کن حالات سے گزر رہی ہوں گی۔ اون کا دل شدت سے دھڑکا۔ لب بھینچے وہ دل میں اٹھتے درد پر قابو پاتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ میں مائرہ خالہ کو اطلاع کر رہا ہوں، کیونکہ اگر انہیں بعد میں بتایا تو شاید وہ بھڑک جائیں گی۔ نہیں، بالکل نہیں، تو بالکل نہیں بتائے گا؟ میں ڈھونڈ لوں گا، جیسمین کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ جو گھٹیا آدمی اسے لے کر گیا ہے وہ بھابھی سے اپنا بدلہ لینے کے لیے جان سے بھی مار سکتا ہے۔ مون، اپنی بکواس بند کر، ورنہ میں تجھے تیری گن سے ہی شوٹ کر دوں گا۔ وہ چیخا تھا اور زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کر ڈال شوٹ، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا، کیونکہ جتنا میں برداشت کر رہا ہوں نا مون لاشاری نے کبھی نہیں کیا۔ کمینے آدمی، وہ تیری بیوی تھی جس کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا۔ وہ تیرے ساتھ مخلص تھی، تیری محبت کے لیے وہ اتنا تڑپی، اپنے آپ کو تیری پسند میں ڈھال لیا۔ جان چکا ہوں میں، واجد کمینہ آفس آیا تھا، ہنا نے مجھے سب بتا دیا ہے، اور اس ہنا کی بھی اچھی کلاس لی ہے میں نے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تو سب کو منہ توڑ جواب دے گا، لیکن تو نے تو ان کو جیسمین بھابھی کی کردار پر بات کرنے کا موقع دے دیا۔ بھابھی روتی رہیں، تیری منتیں کرتی رہیں، لیکن تو کمینہ انہیں اور رلاتا رہا۔ باخدا میری صبغہ کو کوئی ایک لفظ بھی کہتا تو میں اسے تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتار دیتا، اور تو کمینہ جیسمین بھابھی کو اذیت دیتا رہا، ان پر شک کرتا رہا۔ کاش میں نے تیری شادی ہی نہ کروائی ہوتی۔ شک نہیں کیا، خود سے زیادہ اس پر یقین کیا ہے۔ میری محبت میری زندگی ہے۔ میں جیسمین سے محبت نہیں بلکہ دیوانگی بھرا عشق کرنے لگا ہوں۔ وہ صرف میری ہے، صرف اور صرف اون لاشاری کی۔ کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا، اور میں اسے ڈھونڈ کر ہی واپس آؤں گا۔ اگر اسے نہ لا پایا تو سمجھ لینا اون لاشاری بھی مر گیا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا دہاڑا تھا۔ بکواس مت کر، بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے انہیں ڈھونڈ، اور عشق ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو تکلیف دو، اسے ستاؤ کہ وہ آپ کی زندگی سے ہی جانے پر مجبور ہو جائے، اور کوئی اور آ کر اس عشق پر ہاتھ صاف کر دے۔ اون نے فون کاٹ کر دوسری سیٹ پر پھینک دیا۔ جیسمین، پلیز مجھے زیادہ مت ستانا۔ میں جان چکا ہوں میں کتنا غلط تھا۔ میں نے اتفاقاً ہوئے حادثات کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیا۔ کاش میں نے ایک بار تو تمہیں سب بتا دیا ہوتا۔ وہ کربناکی سے بولتا مزید سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ چھوڑو،
میں تم لوگوں کا منہ توڑ دوں گی. تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو. ایک ایک کی بینڈ بجا دوں گی. مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ چیختی چٹپٹا رہی تھی، لیکن اسے چیئر پر بٹھا کر دونوں جانب سے لاک کر دیا گیا تھا. اگر زیادہ بکواس کرے گی تو منہ پر ایسی ٹیپ لگاؤں گی کہ ساری عمر بولنے سے توبہ کرو گی. اس نے چوڑی ٹیپ اس کے سامنے کی، جسے دیکھ کر وہ خوف سے سفید پڑی، اور سامنے موجود آفیسر کو دیکھ کر اس کا رنگ مزید پھیکا پڑا تھا. وہ ہائی کیپیسٹی ٹیپ تھی جو چپک کر بہت مشکل سے اترتی تھی، اور دانیہ کو اپنا منہ ہرگز نہیں زخمی کروانا تھا. میرا قصور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. بولو، کون ہو تم؟ ایک لیڈی آفیسر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا. کیا تمہیں ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی؟ اس بھاری آفیسر نے اس کا منہ سختی سے دبوچا تو دانیہ کی آنکھیں باہر ابلنے کو ہو گئیں. اب اگر تیری زبان چلی تو یہ قینچی دیکھ، اس سے تیری زبان کاٹ دوں گی، وہ پراسراریت سے بولی. دانیہ نے خوف سے نفی میں سر ہلایا اور اپنے ہونٹوں کو ڈھانپ لیا. اب تو ادھر ہی رہے گی جب تک ہمیں آرڈرز نہیں آتے کہ تجھے کچھ کھانے پینے کو دینا بھی ہے یا نہیں. دونوں عورتیں اسے چھوڑ کر باہر نکل گئی تھیں. وہ چیختی اپنے آپ کو آزاد کروانے لگی، لیکن اکیلے پراسرار سے کمرے میں اسی کی چیخیں گونجتی رہی تھیں. آپ اس وقت سب ٹھیک ہے؟ ذکیہ خاتون نے اون کو حیرت سے دیکھا جو کافی دنوں بعد آیا تھا. خالہ، مجھے واجد کے گھر کا پتہ چاہیے. سب خیر تو ہے؟ جیسمین ٹھیک ہے؟ وہ خوف و ہراس میں لپٹی اون کو دیکھنے لگی. جی خالہ، مجھے کچھ ضروری کام تھا. فکر مت کریں، جیسمین کے حوالے سے نہیں ہے. وہ دانستہ جھوٹ بول چکا تھا، لیکن اس جھوٹ سے پشیمانی بھی ہوئی تھی. لیکن اس وقت وہ ذکیہ خاتون کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. خالہ جلدی دے ورنہ دیر ہو جائے گی، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا. ذکیہ خالہ نے اندر جا کر ایک پرچے پر ایڈریس لکھ کر اسے دے دیا. آپ پریشان نہ ہوں، جیسمین ٹھیک ہے. واجد کی اوچھی اور اباش حرکتوں کی وجہ سے پولیس اس کے تعاقب میں ہے. اللہ تمہاری حفاظت کرے میرے بچے. جیسمین کو میرا سلام کہنا. جی خالہ. وہ نوٹ دیکھتا واپس مڑ گیا تھا. ابے سالو، کون ہو تم؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اپنی انگلی کی کاٹ جب دو موٹے آدمیوں نے اس پر اچانک حملہ کیا. ایک نے بازو سے جکڑا تھا اور ایک نے گردن کو گرفت میں لیا تھا. واجد کے دوست آگے بڑھے، لیکن انہوں نے گن دکھا کر انہیں روکا اور واجد کو وین میں دھکیلا تھا. کچھ دیر میں ہی اسے لیے سنسان علاقے میں لائے تھے. گردن کو گرفت میں کیے وہ اسے لیے آگے بڑھنے لگے. جب وہ پھر سے چیخنے لگا، اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے جایا گیا تھا جو باہر سے بظاہر گھر تھا، لیکن اندر سے ٹارچر سیل تھا. تم؟ اس نے سامنے موجود دانیہ کو دیکھا تو اس کی زبان گنگ ہو گئی. پاؤں سے زمین کھسکنے کا احساس آج واجد کو شدت سے ہوا تھا. اگر زیادہ بکواس کی تو یہ گن دیکھ رہا ہے، 6 کی 6 گولیاں تیرے گلے میں اتار دوں گا تاکہ تو چیخ بھی نہ سکے. وہ اونچا لمبا نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں سفاکیت درج تھی. اسے دوسری چیئر پر بٹھا کر لاک کر دیا گیا. اب جی بھر کر ایک دوسرے کو دیکھو. کچھ دیر میں تم دونوں کا نکاح ہے. ہمارے باس آ کر یہ نیک کام سر انجام دیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں کبھی نکاح نہیں کروں گی. وہ خواب سی کیفیت سے جاگتے چیخی. چہرے پر پسینہ چمکا تھا. نکاح تو تمہارا دادا بھی کرے گا. اگر زیادہ چوں چلا کرو گی تو رخصتی سیدھا تم دونوں کی جیل میں ہوگی. وہی عورت اندر داخل ہوئی جو کچھ دیر پہلے ہی دانیہ کو باندھ کر گئی تھی. تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو. میں تم سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. واجد کی دہاڑ پر وہ تمسخرانہ مسکرائے. تم دونوں شاید ہمیں نہیں جانتے. اگر ہمیں اختیار ہوتا تو تمہیں اپنا تعارف اچھے سے کروا دیتے. اسی شخص نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا واجد کے منہ پر مارا. واجد کا جبڑا ہل کر رہ گیا. یہ ایک فوجی کا ہاتھ ہے. امید کرتا ہوں تو بھول نہیں پائے گا، اور تو سمجھ بھی گیا ہوگا. تو نے ہمارے باس کی فیملی کو تکلیف پہنچائی ہے، اب سزا تو ملے گی. واجد کے وجود میں خوف سے سنسناہٹ دوڑی. وہ فوج کے قبضے میں کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے تو ایسا کوئی خاص گناہ نہیں کیا تھا. نیم اندھیر کمرے میں ان دونوں کو باندھے کافی دیر ہو گئی تھی. ہر کوشش ناکام گئی تھی. کچھ دیر میں اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر دونوں کی حالت پتلی ہوئی. مون بھائی؟ مون بھائی مت کہو. ابھی تمہارا نکاح ہے. چپ چاپ سائن کرو، ورنہ میں جیل کی ہوا کھلوائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا. اس کا دو ٹوک سنجیدہ انداز دانیہ کا رنگ فق کر گیا تھا. وادان مولوی صاحب کو لاؤ. کچھ دیر میں مولوی وادان کے ساتھ اندر داخل ہوئے. مولوی مون لاشاری کو دیکھ کر چونکا تھا. بیٹا، کیا تم نکاح کرواتے ہو؟ مون لاشاری مسکرایا تھا. نہیں مولوی صاحب، بس نکاح کا ذریعہ بن جاتا ہوں. ابھی آپ کو ایک اور نکاح کروانا ہے. میں نکاح نہیں کروں گا.
اس جیسی گھٹیا بدتمیز لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا۔ بکواس بند کرو گھٹیا آدمی، تم ہو ایک نمبر کے کمینے انسان جو دوسروں کی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ تم نے اون جی کی زندگی میں ایسی بھیانک آگ لگائی جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شٹ اپ، اگر کسی نے بکواس کی تو میں سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ چپ چاپ نکاح کرو۔ اور دانیہ، آپ نے جو کرتوت کرنے تھے کر دیے۔ مائرہ خالہ کے آفس میں سے جتنی رقم آپ نے چرانی تھی وہ سب سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ سب آسان ہے؟ مون بھائی، وہ صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی۔ نکاح میں اگر تم دونوں نے چوں چرا کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ دیر میں دونوں کا نکاح نہایت ہی بیزاری سے ہوا۔ اپنے مجازی خدا سے ملنے عید پر جیل ضرور آنا۔ آفیسر، لے کر جاؤ اسے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، مون لاشاری، تمہاری حالت میں نے نہ بگاڑ دی تو میرا نام بھی واجد نہیں۔ وہ دھمکیاں دیتا مون لاشاری کے قہر کو آواز دے گیا۔ آگے بڑھ کر 4-5 تھپڑ اس نے شدت سے اس کے منہ پر مارے۔ تو باہر آئے گا تو اپنا نام بدلے گا۔ چل دفع ہو یہاں سے۔ زرینہ، لیڈی کانسٹیبل، دانیہ میڈم کو عزت سے ان کے گھر پہنچاؤ۔ آج کے بعد ہمارے گھر کی طرف رخ کرنے سے پہلے واجد کے منہ پر لگے تھپڑوں کو یاد رکھنا۔ دانیہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ لیڈی کانسٹیبل اسے گھسیٹ کر لے جانے لگی۔ مون لاشاری نے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ وہ چاہتا تو اون لاشاری کو ان کا اصلی چہرہ دکھا سکتا تھا، لیکن فی الحال جو سزا وہ بھگت رہا تھا وہی اس کے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ وہاں سے نکلا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اب تک تم لوگ ایک سراغ نہیں لگا سکے۔ وہ میری بھابھی ہے، اگر انہیں کھروچ بھی آئی تو بھولنا مت، میں وہی مون لاشاری ہوں جو تم لوگوں کی حالت بگاڑنے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ اون نے سرخ آنکھیں میچ کر کھولی اور مٹھیاں کس لیں۔ اون بھابھی کا پتہ چلا؟ مون بے قراری سے آگے آیا۔ بول کہاں ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتا کمرے کی طرف گیا۔ میں جانتا تھا تو نہیں ڈھونڈ پائے گا، کیونکہ تو نے ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اچھا ہی ہے تجھے وہ نہیں ملی، وہ تنفر سے بولا۔ اون نے ابھرتا اشتعال بمشکل قابو کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مون کے لفظ دماغ میں ہتھوڑی کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ الجھا بکھرا سا کمرے میں داخل ہوا اور کمرہ لاک کر لیا۔ کل رات سے خوار ہوتا وہ آج سارا دن روزے کی حالت میں بھی جاسمین کو تلاشتا رہا۔ گھر آنے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی، اور اب مون کی باتیں اس کی رہی صحیح ہمت برباد کر گئی تھی۔ کئی بار خالہ کی کال آئی، ذکیہ خالہ نے بھی اسے جاسمین کا پوچھنے کے لیے کال کی، لیکن وہ ٹالتا رہا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، ہر جگہ کی وہ خاک چھان چکا تھا، اسے جاسمین کی جھلک بھی میسر نہیں ہوئی تھی۔ واجد کے گھر اور باقی ہر جگہ وہ گیا تھا، لیکن کہیں ایک بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ کئی بار دل چاہا کہ پولیس کی مدد لے، لیکن ان کے تلخ سوالات سوچ کر ہی وہ تھم گیا تھا۔ دعائیں مانگتا، پل پل رب کو پکارتا، وہ ہارنے لگا تھا۔ جاسمین، میں جانتا ہوں تمہیں میں نے بہت ستایا ہے، لیکن ایک بار تو مجھے ملو، ایک بار تو اپنی جھلک دکھاؤ۔ اب نہیں ستاؤں گا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، آ جاؤ نا جاسمین۔ فضا میں عشاء کی اذان کی آواز گونجی تو دل مزید بے قرار ہونے لگا۔ آج تلاش کے دوران بھی اس نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی تھی۔ شدت و تڑپ سے وہ جاسمین کی حفاظت کی دعا مانگتا رہا۔ ہاتھ بلند کیے وہ ایک بار پھر دعا مانگتا سسک اٹھا۔ کچھ پل وہ ہاتھوں کو گھوٹتا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اپنے لفظوں کی تلخی، جاسمین کے آنسو پھر سے بے قرار کرنے لگے۔ وہ چت لیٹے آنکھیں موندے حالات سے نگاہ چرا لینا چاہتا تھا۔ کچھ پل میں ہی نیند کی سی کیفیت تھکن کے باعث حاوی ہونے لگی تھی۔ ایک خوشبو کا جھونکا اسے اپنے قریب محسوس ہوا، لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر کچھ دیر چوڑیوں کی کھنک گونجی جو بہت مدھم سی تھی۔ مجھے مس کر رہے ہیں مسٹر گلاسز والے ہسبینڈ؟ اس نے اپنے قریب آواز سنی تو گمان ہوا جیسے جاسمین اون لاشاری مجسم اس کے سامنے موجود ہے۔ دماغ کی بھٹکی کیفیت کے باعث وہ بند آنکھوں سے بھی اسے اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ جاسمین، اس نے سرسراتے لبوں سے اس کا نام لیا تو جاسمین نے قریب لیٹ کر سر اس کے سینے پر رکھا۔ اون کی حسیات بے قرار ہوئیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر سینے پر دباؤ محسوس کیا تو جیسے آنکھوں کو یقین نہیں آیا کہ جاسمین اس کے پاس ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے تو واجد لے گیا تھا۔ اون لاشاری کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھونا چاہا جو بیڈ پر بکھرے تھے۔ جاسمین، اس نے نام پکار کر بالوں کو چھوا تو ملامیت کا احساس ہاتھ میں جاگا۔ ایسا لگا کسی نے بال کو مخمل میں بدل دیا ہو۔ جاسمین، کیا تم؟ اس نے بالوں میں انگلیوں کو الجھایا تھا۔ جاسمین سینے پر سر رکھے آرام سے دراز رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اتنی آسانی سے اون لاشاری کو کیسے مل سکتی ہو؟ ابھی تو میری سزا باقی ہے۔ میں خود تمہیں تلاشنا چاہتا ہوں تاکہ مون کو موقع نہ ملے کہ وہ مجھے تم سے دور کر سکے۔ کوئی ہمیں دور نہیں کر سکتا۔
بشرطے کہ آپ خود جب تک نہ چاہیں اور اپنے دل میں جھانکیں آپ کو جاسمین وہاں کہیں نہیں ملے گی۔ آواز سماعت کو نصیب ہوئی تو تڑپتا دل جیسے پرسکونیت میں ڈھلنے لگا۔ اون لاشاری کے حواس یکلخت بحال ہوئے تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ آؤچ! دیکھ لیں مسٹر ہسبینڈ، اب آپ کو مل گئی ہوں تو مجھے آپ پھر سے ستا رہے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے بولی اور اون کے مقابل آئی۔ اون نے اس کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو جاسمین نے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے کے گرد رکھا۔ میں جاسمین اون لاشاری ہی ہوں، یقین کر لیں، حواس بھی بحال کر لیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اپنے چہرے کے گرد رکھا۔ نگاہ میں ابھی بھی یقینی سمٹی، جبکہ ہاتھوں کے حالے میں من پسند راحت آمیز چہرہ تھا، وہی مسکراتی آنکھیں، وہی گلاب پنکھڑی سے لب اور وہی ننھی سی ناک۔ جاسمین! اون لاشاری کی بھیگی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ جاسمین تم میری ہو، میری جاسمین۔ وہ خود کو یقین کرواتا اس سے بھی تصدیق چاہ رہا تھا جب اس نے لب کا کونا دبا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جی میں آپ کی ہی جاسمین ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے بآواز کہہ کر اسے خود میں شدت سے بھینچا۔ جاسمین کا دل دھڑکا۔ وہ شخص اس کے واپس ملنے پر رب کا شکر گزار ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر جاسمین کے لیے عزت کا مقام کیا ہوتا، جبکہ اس کی بے قراری و بے چینی بکھری حالت، متنشر ہوئی ذات جیسے اسے سینے سے لگاتے ہی مکمل ہو گئی تھی۔ اون! اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ کسمسائی۔ اون کی گرفت مضبوط تھی، جبکہ اون نے مزید شدت سے اسے قریب تر کیا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے وہ اسے مکمل حصار میں لیے رب کا شکر ادا کرتا چلا گیا۔ پھر میرا نام لو، مجھے یقین دلاؤ کہ تم ہی ہو۔ اللہ نے میری سن لی ہے، میری سزا ختم ہوئی۔ بولو جاسمین، اپنے اون کو، اپنے گلاسز والے ہسبینڈ کو پکارو، اسے اطمینان دو، یقین کا سکون دو کہ تم ٹھیک ہو، تم اس کے قریب تر ہو، یہ خواب نہیں ہے۔ اون میں آپ کی، صرف آپ کی جاسمین ہوں۔ وہ گھٹا گھٹا سا بولی تو اون خواب کی سی کیفیت سے جاگ گیا۔ وہ اسے سیدھا کرتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کمینے واجد نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بولو جاسمین، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ بے قراری سے پوچھتا اس کا چہرہ ٹٹول رہا تھا، جبکہ وہ شرارتاً مسکرا دی۔ جاسمین تم کیسے آئی یہاں؟ وہ یکلخت رکا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے جاسمین کا لباس دیکھا جو گہرے سرخ رنگ کا سادہ سا فراک تھا۔ اس کے گلاب رنگ سے رنگے ہونٹ مسکرا رہے تھے، گھنیری پلکیں مسکارے سے بوجھل تھی، گالوں پر کھلتی لالی اور سیدھے بال کمر پر آبشار کی مانند پھیلے تھے، اور گوری کلائیوں میں پہنی گئی کھنکتی لال چوڑیاں، کانوں میں وہی آویزے تھے جو منہ لاشاری کے عطا کردہ تھے۔ وہ مکمل حسن سے لبریز، بالکل صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جاسمین یہ سب کیا ہے؟ اس نے بھرپور نگاہ ڈالی۔ پہلے آپ میری تعریف کریں اور اظہار محبت کریں، وہ اترائی تھی۔ اون نے سختی سے اس کے شانوں کو دبوچا۔ میری یہاں جان جا رہی ہے اور تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ بولو کہاں تھی، کہاں سے آئی ہو؟ ریڈی تو میں ڈریسنگ روم میں ہو رہی تھی اور آئی بھی اسی گھر سے ہوں۔ وہ ناخون دیکھتی لاپرواہ بنی۔ جاسمین کل تم کہاں تھی؟ اون لاشاری کا ازلی غصہ اود کر آیا۔ میں یہی تھی، مگر آپ نہیں تھے۔ آپ نے وہ کہاوت سنی ہے، جس کو ڈھونڈا گلی گلی وہ گھر کے پچھواڑے میں ملی؟ لیکن یہاں مثال ذرا الٹ ہے، جس کو ڈھونڈا گلی گلی وہ میرے ہی کمرے سے ملی۔ وہ اترائی سی اون لاشاری کا تھکا تھکا سرخ سا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جاسمین! وہ دانت پیس کر غرایا جب وہ چھپاک سے بیڈ پر چڑھ گئی۔ مسٹر ہسبینڈ، اتنا رلایا ستایا، یکم رمضان سے 20 رمضان تک آپ نے مجھے بہت رلایا اور ستایا، خوار کروایا، اور اتنا کہ انتہا ہی ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ مجھے ستا سکتے ہیں، رلا سکتے ہیں، خوار کروا سکتے ہیں، تو آپ بھی شاید بھول گئے تھے کہ میں جاسمین اون لاشاری ہوں۔ میں روتی ہوں تو رلاتی بھی ہوں، اور آپ تو ایک دن میں ہی خوار ہوئے اور ہمت ہار گئے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ جاسمین آئی ول کل یو۔ وہ چیختا بیڈ پر چڑھا وہ نیچے اتری تھی۔ مسٹر اون لاشاری، جاسمین اون لاشاری کو کل ول کرنا اتنا آسان نہیں۔ اگر کل کریں گے تو اپنی اتنی پیاری حسین و جمیل بیوی کھو دیں گے، اور پھر بے قراری سے ہر ایک کے سامنے اظہار محبت کریں گے۔ وہ پل پل اسے حیران کرتی شرارت پر آمادہ تھی۔ اون کو گمان ہوا وہ اسے حیران نہیں بلکہ شرمندہ کر رہی ہے۔ میں نے کسی کے سامنے اظہار محبت نہیں کیا، تم ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ بس۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کی جانب بڑھا۔ پہلے میری تعریف کریں، اظہار محبت کریں، ساتھ یہ بھی دیکھیں آج تو میں نے بال بھی آپ کے لیے اسٹریٹ کیے ہیں۔ اس نے کھلی زلفوں کو جھٹکا دیا تو کئی سیدھی لٹیں اطراف میں بکھر گئیں۔ ذرا سے سیدھے کرنے پر بال مزید خوبصورت لگنے لگے تھے۔ اون کا غصہ بڑھا تھا۔ جاسمین! وہ تیزی سے آگے آیا۔ اس سے پہلے وہ ڈریسنگ روم میں بھاگتی، اون نے اس کی کلائی جکڑ کر کھینچا۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹتی بکھر گئیں۔
وہ سی کرتی اون لاشاری کے سینے سے لگی۔ اون نے جھٹ حصار باندھا تاکہ وہ فرار نہ ہو پائے۔ اب بتاؤ کہاں تھی؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں سیریسلی پاگل ہو جاؤں گا۔ بولو کہاں تھی؟ واجد نے تمہیں کیسے آزاد کیا؟ بولو جاسمین۔ جاسمین اس کے سینے سے لگی بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر پا رہی تھی۔ پہلے اظہار محبت کریں پھر بتاؤں گی۔ پاگل لڑکی، کیا ضد لگا بیٹھی ہو؟ بولو، بتاؤ مجھے۔ بالکل نہیں، پہلے اظہار محبت، اس نے سینے میں سر چھپائے کہا۔ آہ! وہ گہری سانس خارج کرتا بمشکل اشتعال پر قابو کر پا رہا تھا۔ جاسمین، میرا غصہ بڑھا رہی ہو، بولو۔ میری اتنی بے قراری، اتنی خواری کے بعد اب بھی تمہیں اظہار محبت چاہیے؟ پاگل لڑکی۔ اس نے سیدھا کر کے جاسمین کو دیکھا، وہ لرز کر رہ گئی۔ سنو، محبت سے عشق اور عشق سے دیوانگی کا سفر کب سے شروع ہو چکا تھا؟ دیوانگی جانتی ہو؟ لوگ عشق کو آخری درجہ مانتے ہیں، لیکن میرے اصولوں میں دیوانگی آخری درجہ ہے۔ تمہارا دیوانہ بن گیا ہوں۔ تم سے اتنے دن دوری میری رگوں کو کاٹتی رہی تھی۔ تم سے سخت لہجے میں بات کرنا مجھے تم سے زیادہ اذیت دے رہا تھا۔ تمہاری کلائی کے درد نے میری جان آدھی کر دی تھی۔ اور کل جب تم… وہ توقف کے لیے رکا۔ کل مجھے لگا اون لاشاری مر گیا۔ اون لاشاری کو مر ہی جانا چاہیے، جس نے اپنی ہی زندگی کو خود سے زبردستی دور کیا اور وہی زندگی کسی اور کے اختیار میں چلی گئی۔ کئی بار رویا، تڑپا، سسکا، اللہ کے آگے سجدوں میں جھک کر تمہاری سلامتی مانگی کہ ایک بار جاسمین اون لاشاری کو عطا کر دے۔ وہ کبھی اسے تکلیف تو دور کی بات، کبھی سختی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں ہونے دے گا۔ عشق محبت میں نہیں جانتا، کیونکہ میں بہت سیدھا سادہ انسان ہوں، لیکن یہ جان لو کہ جاسمین اون لاشاری آج نہ ملتی تو کل میرا جنازہ ضرور اٹھتا۔ اون؟ وہ تڑپی تھی، یکلخت آنسو گال پر بہے۔ وہ شدت سے اس کے سینے سے لگی اور اپنی باہیں اس کے گرد کس لیں۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہر بار مرنے کی باتیں ضروری ہوتی ہیں؟ اس دن بھی آپ نے یہی کہہ کر مجھے تکلیف دی تھی، اور ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ مجھے سخت الفاظ سے بھی آشنا نہیں ہونے دیں گے، تو پھر یہ کیوں کہا؟ یہ تکلیف ہی ہے جو آپ اب اپنی ذات کی وجہ سے مجھے دے رہے ہیں۔ اون لاشاری کا روم روم پرسکون ہوا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، ایک نرم ملائم احساس وجود میں اترا۔ قطعی نہیں جاسمین، میں نہیں، بالکل نہیں۔ لفظ جیسے ادا ہونے سے دقت لینے لگے۔ میں سمجھ گئی میرے بھولے سیاں، آپ جاسمین کو کبھی خود سے دور نہیں کر سکتے۔ جاسمین تو اون کا دیوانگی بھرا عشق ہے۔ اس نے وہی لفظ دہرائے جو کل اس نے مون کو کہے تھے۔ تم دونوں نے مجھے… اون نے اسے دوبارہ شانوں سے جکڑ کر سامنے کیا اور سرخ آنکھوں سے گھورا۔ آف کورس میرے بھولے سیاں، آپ نے ایسے قابو میں ہی نہیں آنا تھا۔ اس نے بال جھٹکے اور اون کو ادائی بے نیازی سے دیکھا، جس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ سرخ انگارہ آنکھوں پر گلاسز نہیں تھی، جس کی بدولت وہ صاف ان نگاہوں کو دیکھ سکتی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں چونکے، لیکن جاسمین مسکرا دی۔ اس نے دروازے کی طرف اون کی توجہ دلوائی۔ یوں؟ پل پل اپنے بے وقوف بننے پر اب محض صدمہ باقی تھا۔ رکے، مون بھائی آپ کو باقی کی سٹوری سنائیں گے۔ اس نے دوپٹہ درست کر کے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں آئی کم ان؟ مون نے آنکھ دبا کر لبوں کو سنوارا۔ اون تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ مون باہر بھاگا تھا۔ اون رکے، مون بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جاسمین جانتی تھی اب پورے گھر میں طوفان بدتمیزی مچے گا۔ جاسمین، تم مجھے روک کر دکھاؤ، اور تمہیں تو میں آ کر پوچھتا ہوں، تم نے جو 2 نقصان میرے کیے ہیں ان کا حساب باقی ہے۔ کون سے 2 نقصان؟ وہ پرسوچ ہوئی تھی۔ آ کر بتاتا ہوں، وہ اس کے بالوں کو دیکھتا بولا جو سیدھے اطراف میں بکھرے تھے۔ میری بات تو سن۔ مون لاشاری کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، جبکہ اون اس کے اوپر بیٹھا اب بھی اسے پیٹ رہا تھا۔ بکواس بند کر کمینے۔ اون نے ایک اور جھاپڑ منہ پر مارا۔ میرے اوپر سے اٹھ جا، بہت موٹا ہو گیا ہے تو۔ اگر 2 منٹ بھی اوپر بیٹھا رہا تو میری باد صبا بیوہ ہو جائے گی۔ اون نے ایک اور تھپڑ شدت سے مارا تھا۔ آخ! کمینے انسان! مون نے اسے بیڈ پر گرایا اور خود اٹھ کر سانس بحال کرنے لگا۔ میں مائرہ خالہ کو تیری ساری کارستانی بتاؤں گا، کمینے، اور اب کی بار اتنے جوتے پڑیں گے کہ یہ جو تیری اچھی خاصی شکل ہے نا، اچھی طرح بگڑ جائے گی۔ مائرہ خالہ کو سب پتا ہے، صبا کو بھی سب بتا چکا ہوں۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ خبر چھپ سکتی تھی؟ مائرہ خالہ کو وہاں بھیجنے کی حسین وجہ بھی یہی تھی، اور تیری ہی وجہ سے صبا بھی مجھ سے پورے 2 دن دور رہی ہے۔ وہ وہیں چت لیٹا رہا تھا، یعنی وہ ان سب کے ہاتھوں بے وقوف بنا رہا۔ وہ فون کالز، اسے پریشرائز کرنا، سب جھوٹ تھا۔ بیوی کو ستانے کی بہت بری سزا ملتی ہے، اور تو اسی قابل تھا۔ شکر کر جاسمین بھابھی کو تجھ پر رحم آ گیا۔ وہ تو رات ہی تجھے بتا دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں روکے رکھا تاکہ تجھے بھی احساس ہو کہ خوار ہونا، کسی کو زبردستی خود سے دور کرنا کیسا ہوتا ہے۔
بھابھی کو تو کس جرم کی سزا دینا چاہتا تھا؟ بول۔ اون نے خفقی بھری نگاہ سے اسے گھورا اور رخ موڑ لیا۔ اون کے گولے، ناراض مت ہو، جاسمین بھابھی کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ان کا مرجھایا چہرہ، تیرا لاپرواہ بے اعتنائی بھرا انداز سب کو نظر آ رہا تھا، لیکن سب خاموش تھے کہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ کل جاسمین بھابھی گھر سے ہی جا رہی تھی اور وہ شدت گریہ سے روتی باہر آئی تھی کہ اپنے گھر جا سکے، لیکن یہ سب پلان میں نے ہی کیا تھا، میں نے ہی انہیں روکا تھا۔ لیکن یہ سب تو نے کیا کیسے؟ اون نے دانت پیس کر پوچھا۔ اب آیا نا صحیح سوال پر، چل اٹھ، سب بتاتا ہوں۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر وہ گردن کے گرد بازو ہمائل کیے قریب ہوا۔ فلیش بیک۔ بھابھی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جاسمین کو آنکھیں رگڑتے لاؤنج کے دروازے سے نکلتے دیکھتا وہ چونکا تھا۔ وہ گاڑی پارک کر کے گھر آیا تھا۔ کچھ نہیں مون بھائی، میں امی کی طرف جا رہی ہوں، آپ خالہ کو اطلاع دے دیجیے گا۔ ہرگز نہیں بھابھی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں مون بھیا، مجھے جانے دیں، وہ سختی سے بولی۔ اون کی وجہ سے جا رہی ہیں؟ آئے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ وہ ایسے ہی ناراض نہیں ہوا۔ آپ کا وہ سابقہ منگیتر اور کزن جو ہے نا، اس نے یہ کمینگی کی ہے، اور اس کے ساتھ دانیہ شامل ہے۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ انکل نواز کے ساتھ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں آپ کا اور اون کا پیچ اپ کروانے کی ٹھان چکا تھا۔ جاسمین نے پھیلی آنکھوں سے مون کو دیکھا۔ حیران مت ہو، مون لاشاری سارے جہان کی خبر رکھتا ہے۔ جاسمین انگلیاں چٹکاتی ہچکیاں بھرنے لگی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اون کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اون کو اس کی غلطی کا احساس دلوانا چاہتی ہیں؟ جاسمین نے بھیگی آنکھوں سے سر اثبات میں ہلایا۔ پھر تو گڈ ہو گیا، اب میری بات سنیں، کمرے میں جائیں، اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کریں۔ اگر اون آپ کو روکے تو آپ نے رکنا ہرگز نہیں ہے۔ بیگ لے کر آپ عادل جازل کے گھر جائیں گی، لیکن ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اونچی آواز میں اون کو پکارنا ہے اور بیگ پھینک کر ان کے گھر میں داخل ہو جانا ہے۔ ان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے۔ خیر وہ آپ سے بالکل بھی کچھ نہیں پوچھیں گے۔ میں کچھ دیر بعد آپ کو لینے آؤں گا۔ اس نے موبائل نکال کر دانیہ کو کال کی۔ اب دانیہ کو سبق سکھانے کا وقت۔ اس نے جاسمین کو دیکھا۔ دانیہ، کیا آپ ہمارے گھر آ سکتی ہیں؟ خالہ گھر پر نہیں ہے، سبق کو آپ کی ہیلپ چاہیے۔ اس نے جاسمین کو دیکھ کر آنکھوں سے ہی تحمل کے مظاہرے کا اشارہ دیا۔ جو کچھ بولنا چاہتی تھی، دانیہ کے دل کی کلی کھلی تھی۔ دوسری جانب سے اس نے 5 منٹ میں پہنچنے کا کہا۔ اب جائیں، بیگ پیک کریں۔ سر کے بل چل کے معافی مانگے گا وہ؟ اسے ڈوز کی ضرورت ہے، اور میں اس کی دماغی خرافات بھی سمجھ چکا ہوں۔ اگر اس نے آپ کی یاد میں آہیں نہ بھریں تو میرا نام بدل کر کمینے مون سے کیوٹ مون رکھ دینا، وہ پرمزہ سا بولا۔ جاسمین نے چند پل حیرانگی سے مون کو دیکھا۔ جب اس نے ابرو اچکائی، جاسمین نے سٹ پٹا کر نظریں پھیری۔ اپنے بھائی پر یقین رکھیں، مون لاشاری اپنے بھائی کے لیے جان لے سکتا ہے تو بھائی کو سبق سکھانے کے لیے بھائی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ نہیں مون بھائی پلیز، وہ فوراً بولی۔ فکر ناٹ، ٹیک حوصلہ بھابھی، ابھی آپ وہ کریں گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں دھڑکتے دل سے داخل ہوئی۔ اون بیڈ پر دراز تھا۔ جاسمین کا دل چاہا اسے مخاطب کرے، لیکن فی الحال مون کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اون کے لفظوں نے اسے ایک بار پھر تکلیف پہنچائی تھی، لیکن وہ بیگ پیک کرتی باہر نکل آئی۔ بھابھی میری عادل جازل سے بات ہو چکی ہے، آپ ان کی چھت پھلانگ کر آسانی سے آ سکتی ہیں۔ اگر اون لاشاری کے منہ سے حقیقت سننا چاہتی ہیں تو سیڑھیوں پر بیٹھ جائیے گا۔ ابھی اون لاشاری خود اپنی بے اعتنائی، بے بسی کا اعتراف کرے گا۔ جاسمین اس بات میں سر ہلاتی باہر نکلی۔ دروازے کے قریب وہ رکی تھی۔ وہیں گلی کے کارنر پر اسے دانیہ نظر آئی۔ جاسمین کا خون کھول اٹھا، لیکن یکلخت چیخ کر وہ جازل کے گھر میں داخل ہو گئی۔ وہیں پیچھے سے مون لاشاری کی اسپیشل سروس شروع ہوئی۔ اپنے خاص آدمیوں کو ہی اس نے دانیہ کو اغوا کرنے کے لیے کہا تھا۔ وین میں دانیہ کو بٹھایا گیا تھا، لیکن اون لاشاری کو جاسمین کا گمان ہوا تھا۔ مطلب خالہ مائرہ کا فون آنا، صبغہ کا جاسمین سے بات کرنا، سب پلان کا حصہ تھا، اور جاسمین نے میری سب باتیں سنی تھی۔ اون نے غصیلی آنکھوں سے مون کو گھورا، جس نے مسکرا کر اپنا کالر کھڑا کیا۔ بے غیرت انسان، اگر میں مر جاتا تو کیا کرتا؟ جانتا ہے، کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے دہاڑا تھا۔ اب تو مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتا۔ اون کے گولے میں تجھے اتنی جلدی بکھرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ اون خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا، لیکن وہ برش لیتا دروازے سے باہر نکلا۔ میں جا رہا ہوں اپنی باد صبا کے پاس، اس کے بغیر کل سے بڑا لونلی فیل ہو رہا ہے۔ صرف تیرے اور بھابھی کے پیچ اپ کے لیے رکا تھا۔ تو اپنا اور بھابھی کا خیال رکھنا، اور خبردار جو تو نے انہیں رلایا۔ بال سنوار کر اس نے برش اون کی جانب اچھالا جو وہ کیچ کر چکا تھا۔ رک جا مون، میری بات سن کر جا۔ اون اس کی جانب بڑھا۔ جاسمین تیزی سے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے ٹیبل پر رکھی چابی اٹھائی اور باہر لپکا۔
हैव अ गुड नाइट, बाय। भारी हाथ हिलाता वो फ्लाइंग किस ऑन की तरफ उछाले घर से निकला था। फिलहाल उसे एक और इम्पोर्टेंट काम था जो अजहद ज़रूरी था। ऑन अपने कमरे की जानिब आया। जैस्मीन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी, वो तेज़ी से कमरे में गायब हुई। अब तो इस जल्लाद इंसान से कोई बचाने वाला भी नहीं था। ऑन लाशारी के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन अब मजीद उसे गुस्सा नहीं दिलवाना चाहती थी। ऑन ने एक नज़र जैस्मीन को देखा और फिर अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में बंद हुआ। कल से बिखरा हुलिया अब उलझन दे रहा था। जैस्मीन ने बंद दरवाज़ा देखा और फिर किचन में आई। जानती थी ऑन लाशारी ने उसकी तलाश में सब कुछ भुला दिया होगा। फ्रिज में से कबाब निकालकर उसने फ्राई किए और बकिया लवाजमात को भी देखा जो उसने आज तैयार किए थे। पल पल धड़का भी लगा रहा था कि ऑन ना आ जाए, लेकिन मून उसे पल पल अपडेट देता रहा था, जिसकी बदौलत उसने अफ्तारी की तैयारी इत्मीनान से की थी। खाना उसने टेबल पर सजाया। ऑन फ्रेश होकर कमरे से निकला तो जैस्मीन उसे कहीं नजर न आई। बेकरारी से उसने बाहर कदम बढ़ाए तो वो टेबल पर खाना सजाते नजर आई। एक इत्मीनान रगों में फैल सा गया। वो वापस कमरे में आए, बाल संवारता परफ्यूम स्प्रे करने लगा। एक इत्मीनान रगों में फैल सा गया। वो वापस कमरे में आया, बाल संवारता परफ्यूम स्प्रे करने लगा। जैस्मीन कमरे में दाखिल हुई तो वो आईने के सामने खड़ा था। पीछे से उसकी पुश्त पर सर रखते उसने बाहें हिमायल की। ऑन थम गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। औरत का दिल सिर्फ एक मर्द के लिए धड़कता है। जिस औरत का दिल बार बार किसी मर्द के लिए धड़के वो औरत बावफा नहीं होती। मेरा दिल पहली बार आपकी हमराही में शिद्दत से धड़का था जब शादी की पहली रात आपने मेरी कलाई पकड़कर मुझे पास खींचा था। मोहब्बत का आगाज उसी रोज हुआ था। पहला लम्स था जो जैस्मीन ऑन लाशारी के लिए सुकून का बायस था। वाजिद मेरा मंगेतर ज़रूर था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कभी कोई अरमान नहीं थे। वो मेरा कज़न था, फिर मंगेतर बन गया, लेकिन मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। और फिर मंगनी के बाद उसका गुस्ताखाना रवैया, शक से लबरेज निगाहें और लफ्ज़ों की हवस ने मुझे उससे मज़ीद मुतनफ़्फ़र कर दिया। मैं आपका डर जानती थी, लेकिन आपने अपने खौफ को अपनी कमज़ोरी बना लिया। ऑन ने लब भींचे उसका एक एक लफ्ज़ सुना था। मैं चाहती तो आपको कल छोड़कर चली जाती, लेकिन जानते हैं मुझे किस चीज़ ने रोका? आपने मुझसे बेएतनाई बरती, फासला बरकरार कर लिया, लेकिन आपने मुझ पर शक नहीं किया। एतबार कायम रहा तो जैस्मीन ऑन लाशारी भी मजबूत बनी रही। आपकी सज़ा तो मैं कल ही ख़त्म कर देती, लेकिन मून भाई बिल्कुल दुरुस्त थे। मेरे सामने अपने मून भाई की फेवर ना करो। उसने हाथ झटकने चाहे, लेकिन जैस्मीन ने गिरफ्त सख्त कर ली। मून भाई ना होते तो आपकी जैस्मीन भी आपको नहीं मिलती, जिससे आपको बड़ा दीवानगी भरा इश्क है। वो शरारत पर आमादा हुई। तुम मेरा मजाक मत बनाओ, वो मैंने जज्बात में कह दिया था, और वाजिद को मैंने उसकी बकवास पर अच्छा खासा पीटा था। उस दिन मेरा रोज़ा था, वरना मैं उस शख्स को कत्ल कर देता। ऑन लाशारी ने उसे सामने किया। ऑन के नम बाल सलीके से जमे थे, जिसे जैस्मीन ने ऊंचा होकर बिखेर दिया। जज्बात में ही इंसान सच बोलता है, और मैं सब जान गई हूँ। तुमने बालों को सीधा क्यों किया? उसकी तवज्जो बालों की जानिब गई। ऑन के लहजे की सख्ती पर उसने खुफगी भरी निगाह से देखा। आप ही तो मेरे बालों को रस्सियां कह कहकर मुझे चिढ़ाते थे, अब मैंने उन्हें सीधा कर लिया। उसने ऑन की शर्ट के कॉलर को सीधा किया। तुम्हारी वो रस्सियां ही तो मुझे। वो लब भींच कर रुक गया। जी मैं जानती हूँ आपको मेरी रस्सियां ही पसंद थी, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। अब अगर मेरे घुंघराले बाल आपके मुंह पर आते, आपने कहना था जैस्मीन अपनी रस्सियां हटा लो, और फिर मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती। अब ये हमेशा सीधे ही रहेंगे, ना आप रस्सियां कहेंगे और ना ही हमारी लड़ाई होगी। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। उसने दोनों तरफ से बाल आगे फैलाए और ऑन से दाद चाही। बिल्कुल भी प्यारे नहीं लग रहे, और जब तक तुम उन्हें दोबारा घुंघराले नहीं करोगी, ये बाल मुझे प्यारे लग ही नहीं सकते। तुम्हें किस पागल ने कहा था कि इन्हें सीधा करो? मैं पागल हूँ? जैस्मीन ने नथने फुलाए। हाँ, एक पागल सी सरफिरी लड़की, जिसने ऑन लाशारी को अपना असीर कर दिया है। ऑन आईने के आगे से हट गया। जैस्मीन तेजी से उसके बाजू से चिपकी। मिस्टर हस्बैंड, फिक्र मत करें, ये कल फिर से घुंघराले हो जाएंगे, और कल आपने मेरे बालों की तारीफ लाजमी करनी है। आए आप खाना खाएं। मैं जानती हूँ आज आपने कुछ नहीं खाया। वो उसे बाहर लाई। चेयर खींचकर उसने ऑन को बिठाया और खुद भी पास बैठी। राइस प्लेट में डालकर उसने स्पून में चावल भरकर ऑन की जानिब किए। मैं खुद खा सकता हूँ, मुनी रोटेपन से बोला। मैं आपको खिला सकती हूँ। उसने चम्मच मुंह में डाला तो ऑन ने चुपचाप निवाला खाया। ये मेरी आपको दी गई तकलीफ का अजाला है। ऑन ने हैरत से उसे देखा। तकलीफ तो उसने दी थी, बेअतनाई उसने बरती थी, और वो लड़की एक दिन की तकलीफ के बदले इतना अच्छा अजाला कर रही थी। ऑन उसे देखता खाना खाता रहा, गोया निगाह की भूख मिटा रहा हो। तुम नहीं खाओगी? ऑन ने पूछा।
اب کھا لیا تو سحری میں نہیں کھا پاؤں گی۔ اون نے نفی میں سر ہلایا اور چمچ میں چاول بھر کر اس کے منہ میں ڈالے۔ وہ چپ چاپ کھاتی رہی۔ اون لاشاری کی کسی بات کی وہ نفی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ روم میں چلیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اون نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک دیا اور خود کچن میں چلا گیا۔ جیسمین برتن سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ چائے لے کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسمین اسے جاتے دیکھ کر دوبارہ برتن سیٹ کرنے لگی تھی۔ یکلخت وہ چیخی تھی، لیکن اون اسے باہوں میں بھرتا روم کی طرف بڑھا۔ اون یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی 20 دن کی غلطیوں کا ازالہ۔ بغور اس کی آنکھوں میں جھانکے وہ اسے کمرے میں لایا، اسے بیٹھ کے کنارے بٹھائے، خود نیچے اس کے قریب پاؤں کے بل بیٹھا، ہاتھوں کو تھامے بھرپور متوجہ ہوا۔ میں اگر چاہوں بھی تو ازالہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک وعدہ کر لو مجھ سے۔ اون نے ہاتھ پھیلایا۔ ہر وعدہ قبول ہے، بنا جانے بنا سنے، لیکن یہ اطمینان بھی رکھیں جتنی زندگی ہے میں آپ کی ہمراہی میں ہی زندگی گزاروں گی۔ بے شک آپ دھتکار دیں، لیکن جیسمین اون لاشاری اپنے اون کی ہی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ عقیدت سے تھامے جیسمین نے آنکھوں سے لگائے۔ اس کا یہ دل فریب انداز اون لاشاری کی رگ رگ میں سکون فراہم کر گیا۔ پل پل حیران ہوئے وہ جیسمین کو ہی دیکھتا رہا تھا، جس نے بنا جانے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اس نے بنا جانے تو نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی دل کی بات جان گئی تھی، اور جو دل کی بات جان لے اس سے بڑا آپ کا ہمراز اور آپ کا ہمنوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اون لاشاری نے بھی جواباً اس کے دونوں ہاتھ شدت سے چومے اور بیڈ پر بیٹھے اسے سینے سے لگایا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری محبت اور تمہارے اظہار کے معاملے میں ہمیشہ نکما ہی رہوں گا، لیکن اتنا یقین رکھو، اون لاشاری کے خوف کی وجہ بھی تم تھی اور اون لاشاری کی طاقت بھی تم ہو، اور سب سے اہم، جیسمین اون لاشاری کے ہر مرض کی دوا ہے۔ اس کا بازو سہلاتے اس نے سر چوما تھا، اور جیسمین ہمیشہ اون لاشاری کی شفا بنی رہے گی۔ اون کو چائے کا کپ پکڑا کر اس نے اپنا کپ لبوں سے لگایا۔ چائے اور پاستے میں آپ کا کوئی جواب نہیں، اور تمہارا ہر معاملے میں کوئی جواب نہیں۔ چائے پی کر اس نے جیسمین کو دوبارہ خود کے قریب کیا۔ میں یہ کپ تو رکھ کر آؤں باہر؟ نہیں، سحری میں شرفو لے جائے گا۔ اون، چمیلی اسٹاپ۔ اس نے گھور کر جیسمین کو دیکھا، لیکن آج نگاہ میں نرمی سمٹی تھی۔ مسٹر گلاسز والے ہسبینڈ، بہت رومانٹک ہو گئے ہیں آپ۔ اس میں بھی تمہارا ہی قصور ہے۔ ایک خوف تھا جو اب بھی حائل تھا۔ آج وہ جیسمین کو ایک پل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے حصار میں سمٹی سینے پر سر رکھے وہ اون لاشاری کے خوف کو اطمینان میں بدلتی پرسوچ تھی۔ بعض اوقات شوہر کو سدھارنے کے لیے اسے تھوڑا خوار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہنی، مون نے کھڑکی سے صبا کو دیکھا جو سونے کی تیاری میں تھی۔ مون، وہ اٹھ کر آگے بڑھی اور مون لاشاری کی باہوں میں سمٹی۔ مون نے ہاتھ میں تھاما کارڈ بیڈ پر اچھالا۔ مون، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی۔ تم نے مجھے اپنا عادی بنا دیا ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ نم آواز میں بولتی وہ مون لاشاری کو پرسکون کر گئی۔ دل کو قرار آ گیا، یعنی اب میں کیوٹ مون بن چکا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی سی آہ بھرتے کہا۔ زیادہ پھیلو مت، تم کیوٹ نہیں کمینے مون ہی رہو گے۔ اس نے سینے پر پنچ مار کر نروٹھے پن سے کہا۔ پورے 4 دن بعد آئے ہو، سارے خوش فہم ارمانوں کو پانی میں بہا دیتی ہو، اور ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا، وہ نہ ہوتا تو نقصان ہو جاتا۔ مون، وہ روتے ہوئے بولی تو مون گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہنی؟ مون، تمہاری جاب اور تمہارا مجھ سے یوں دور رہنا، تم جانتے ہو نا میں نہیں رہ پاتی، مجھ سے دور مت جایا کرو۔ سسکیوں سے روتی وہ مون لاشاری کے سارے خوف جتا گئی۔ ہنی، اس نے صبح کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، جب تم میری جاب سے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی تب بھی تو پرسکون تھی، اور ایک فوجی کے لیے اس کی پہلی محبت اس کا وطن ہوتا ہے۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شوہر ایک محب وطن پلس محب باد صبا سپاہی ہے، جس نے مشن کے دوران ہی اپنی محبت کو پھنسا لیا تھا۔ اب بھی سمجھ لو کہ تمہارا مون ایک نکھٹو آدمی ہے۔ اس نے آنسو کو رگڑ کر شرارتاً کہا۔ نہیں مون، تم بہت اچھے ہو، صبغا نے دوبارہ اس کے قریب ہوتے کہا۔ پھر کیوٹ مون کہہ دو نا، وہ بضد ہوا۔ سوچوں گی، تم نے کون سا میرے لیے کچھ خاص کیا ہے؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوئی۔ ناٹ فیئر ہنی، اپنی خالہ کو تمہاری ممی بنا دیا، اون اور جیسمین بھابھی کا پیچ اپ کروا دیا، تمہیں اتنا حسین گبرو جوان شوہر ملا، اب کیا رہ گیا ہے؟ اب ممی بننا تو تمہارا کام ہے، اور جب تم ممی بنو گی میں پاپا خود بخود بن جاؤں گا۔ اور میری شرافت دیکھو، میں پرمٹ رکھتے ہوئے بھی دیوار پھلانگ کر آتا ہوں تاکہ میرے سسر جی میرے شر سے محفوظ رہیں، ورنہ میں چاہوں تو ان کے سامنے ہی اپنی باد صبا کو اٹھا کر لے جاؤں۔ مون، کمینے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا۔ ہر الٹی خرافات تمہیں کیوں آتی ہے؟ وہ شہر بار نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی۔ ہنی، خرافات اور مون لنگوٹیا یار ہیں، وہ شانے اچکائے بولا اور آنکھ دبا کر صبغا کو دیکھا۔ اس نے سر ہی پیٹا تھا۔
ایک بات بتاؤ۔ حکم جناب، مون نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ تم یونیورسٹی تو ڈیلی آتے تھے، سب کو یہی لگتا تھا کہ تم ایک اسٹوڈنٹ ہو، اب جب نہیں جاؤ گے تو سب کو شک ہو جائے گا۔ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ ٹینشن نہ لو، وہ ہم فوجی مینج کرنا جانتے ہیں۔ لیکن تم یونیورسٹی میں کیسے آئے تھے؟ پچھلے 2 سال سے یونیورسٹی کی لڑکیوں کی اسمگلنگ جاری تھی، جس میں پروفیسر محمود بھی شامل تھے۔ جن دنوں تمہیں پرپوز کرنے کے طریقے سوچے تھے، انہی دنوں میں ملک کے ناسوروں کو پکڑ چکا تھا۔ میں نے پروفیسر محمود کا دھیان بھٹکانے کے لیے ان سے یہ سب کروایا، کیونکہ یونیورسٹی سے ان دنوں 10 لڑکیاں غائب ہونے والی تھیں، جو صرف تمہیں امپریس کرنے کی مختلف وجہ سے نہیں ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا میں کون ہوں یا کیا ہوں، ایون تمہارا وہ نعمان بھائی۔ وہ سرحد سے بات کاٹ گیا۔ او ہاں، میں تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی لایا ہوں۔ کیسا سرپرائز؟ اس کے سرپرائز ہمیشہ طوفان ہی لاتے تھے، نازشکا نے کہا، میرے دوست وادان کے ساتھ۔ کیسا لگا جھٹکا؟ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا نا؟ اس نے کارڈ سامنے کیا اور داد طلب نظر صبغہ پر ڈالی، جس کا منہ حیرت سے کھلا۔ واٹ؟ نازش اور وادان کیسے؟ وہ تو نعمان بھائی کو پسند کرتی تھی، اور اس نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وادان اور وہ کیسے؟ وہ ذکر کیسے کرتی؟ وہ اپنی پسند پر شرمندہ تھی، اور ہاں، وہ ہمارے مشن کا حصہ بھی بنی تھی، جس دوران اس کے اور وادان کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہوئی، اور تم تو جانتی ہو، سیٹنگ کرنے میں یہ بندہ ایک دم کمال ہے۔ آئی لو می یار۔ اس نے اپنی انگلیوں کو چوم کر اپنے ہی گال سے لگائی۔ صبغہ نے تعصب سے اس کا انداز دیکھا۔ میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں۔ وہ فون کے لیے واپس مڑی۔ نیور ایور مائی ہنی، فی الحال میں اور تم، تیسرا کوئی نہیں۔ اس نے صبغہ کے گرد دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ پر مون نعمان بھائی؟ تمہارا نعمان بھائی ایک غدار آدمی، اس نے تمہارے ڈیڈی پر ہوئے حملوں میں تمہارے ماموں اور نانا کی مدد کی تھی، کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مون نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا اور صبغہ کو گھورا۔ کیا؟ صبغہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ہاں، اور نازش نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ مون، نعمان بھائی، پاپا کو پتا ہے؟ وہ خوف و ہراس میں لپٹی۔ انہوں نے ہی نعمان کو جاب سے نکالا ہے، اب اس کی گرفتاری باقی ہے۔ بھاگنے کی وہ کوشش تو کرے گا، لیکن بھاگ نہیں پائے گا۔ پر مون، نعمان بھائی ایسے کیسے؟ خبردار جو تم نے اس کا نام لیا، صرف میرا نام لیا کرو، اس نے شدت پسندی سے کہا۔ مون، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سب کر سکتا ہے باد صبا۔ یہ محبت کی ناکامی فرشتے کو بھی شیطان بنا دیتی ہے۔ وہ صبغہ کو لیے بیڈ پر بیٹھا اور خود اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ باد صبا، سر دبا دو، 2 دن سے تمہاری قینچی جیسی زبان کی دھار نہیں سنی تو سر درد کرنے لگ گیا ہے۔ میرا سر بھی مجھ سے سوال کر رہا تھا، وہ چک چک کرنے والی لڑکی کہاں گئی؟ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھے وہ آنکھیں مون گیا۔ آہ ہنی یار، مجازی خدا ہوں، کبھی اپنی ممی سے جوتے لگواتی ہو اور کبھی میرے بال کھینچتی ہو، کچھ تو رحم کرو۔ وہ بال نوچنے پر چٹپٹا سا گیا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، میں بک بک کرتی ہوں؟ اس نے مزید شدت سے بال گرفت میں لیے۔ توبہ کرو باد صبا، بک بک میں نے کب کہا؟ اب یہ تو تم خود کہہ رہی ہو۔ وہ معصومیت سے بولتا اس کے ہاتھوں سے بال آزاد کرواتا سیدھا ہوا۔ بڑی ظالم بیوی ملی ہے مجھے، مجازی خدا کی قدر ہی نہیں ہے۔ آنے والے بچے بھی اپنے اکلوتے معصوم باپ کی قدر نہیں کریں گے۔ وہ صبغہ کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ مون، اس نے 3-4 پنچ اس کی بازو پر مارے۔ خدا کا واسطہ اپنی زبان پر قابو پالو، یہ ہر وقت پھسلتی رہتی ہے اور مجھے شرمندہ کرتی رہتی ہے۔ خالہ کی ہمت تھی جو اتنے سال تمہیں برداشت کیا۔ مجھے تو آثار نظر آتے ہیں کہ اگلے سال میں پاگل خانے میں ملوں گی۔ ملو گی کیسے؟ باد صبا، ہم دونوں اکٹھے پاگل خانے میں پاگلوں کو ٹھیک کرنے جائیں گے۔ اس کے دونوں گال کھینچ کر اس نے صبغہ کی ناک سے ناک سہلائی۔ ہاں، تم جیسے پاگل کو دیکھ کر ان کا ٹھیک ہونا ہی باقی رہے گا، اس نے زچ ہوتے انداز میں کہہ کر اس کے ہاتھ جھٹکے۔ ناٹ فیئر باد صبا۔ اس کو حصار میں لیے وہ گدگدانے لگا، جبکہ وہ کھلکھلاتی اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ آن، اس نے آن کی گرفت سے آزادی چاہی، لیکن اس نے مزید گرفت سخت کی۔ آن، میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہی، پر اگر میں سحری میں نہ اٹھی تو سحری کا وقت نکل جائے گا۔ ہم دونوں نے ہی تو سحری کرنی ہے، پھر کیوں اتنا پریشان ہو؟ ابھی کافی وقت ہے۔ ہم دونوں نے نہیں کرنی، بلکہ سب آ رہے ہیں۔ مون بھائی سب کو لینے گئے ہیں۔ مگر کیوں؟ وہ جھٹ سے اٹھا۔ کیونکہ آپ کی بقیہ کلاس مائرہ خالہ لیں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے جوڑا کرتے بال سمیٹنے لگی۔ بیوی اور شوہر کے معاملے میں تیسرے کا کیا کام ہے؟ آن نے جیسمین کی پشت کو گھورتے کہا۔ جب شوہر بیوی کو اتنا ستائے گا تو تیسرے کو درمیان میں آنا ہی پڑے گا۔ مون آ تو گیا تھا، اب مائرہ خالہ کیوں؟ کیا ہوا مسٹر ہسبینڈ، ڈر لگ رہا ہے؟
اس نے گردن موڑ کر آن کو دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں ڈرنے لگا؟ خالہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے گردن اکڑائے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا۔ مون بھائی جب خالہ سے جوتے کھا سکتے ہیں تو آپ بھی تو۔ اچھا سوری۔ وہ کھلکھلاتی اپنی کلائی آزاد کروانے میں کوشاں ہوئی۔ تم مجھے جوتے لگوانا چاہتی ہو؟ اس نے گردن کے گرد بازو ہی مائل کیے کہا تھا۔ قطعی نہیں، چمیلی تو اپنے بھولے سیاں کو کبھی جوتے لگوانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ تو آپ نے ہی کام ایسے کیے ہیں کہ آپ اس کے حقدار بن گئے ہیں۔ اس نے آن کی گلاسز اپنی آنکھوں پر لگائیں۔ حقدار تو میں بہت سے کاموں کا ہوں، وہ کون کرے گا؟ اس نے گلاسز درست کرتے گمبھیرتا سے کہا۔ آف کورس میں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ناٹ بیڈ، کافی پیاری لگ رہی ہو۔ سحری کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جتنی مرضی تعریفیں کر لیں، لیکن خالہ سے پٹائی تو آپ کی پکی ہے، اور میں خالہ کو بتاؤں گی کہ آن لاشاری بہت ظالم انسان ہے، ابھی ظلم ڈھایا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آج آپ خالہ کے ہاتھوں بری طرح پھنسے ہیں، اب جو بھی بہانہ بنائیں، آج تو آن لاشاری نہیں بچیں گے۔ وہ بازو پر چٹکی بھرتے جھٹ سے اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ٹیبل پر پھیلی رونق نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ نواز صاحب کو مون زبردستی لایا تھا، ان کا زخم ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن مون لاشاری کے آگے کب کس کی چلی تھی؟ اس وقت وہ صوفے پر نیم دراز تھے، جن کی نگاہ پل پل مائرہ خالہ پر تھی۔ مون نے ان کو دیکھا اور آنکھ دبائے آج پھر زومانی اشارہ دیا۔ نواز صاحب سے چوہے منہ بگاڑ کر رہ گئے۔ نکاح بھی اس نے زبردستی کروایا تھا، اور اب بیوی کو دیکھنے پر ایسے اشارے کرتا تھا کہ وہ ہڑبڑا کر رہ جاتے۔ اب بھی وہ ایسا ہی تھا۔ آن سحری کر کے میرے کمرے میں آنا۔ آن کا نوالا حلق میں پھنسا۔ پانی۔ 3 گلاس یکلخت اس کے سامنے آئے تو اس نے قہر آلود نگاہ تینوں پر ڈالی۔ پی لے آن، ایسا پانی پھر نصیب نہیں ہوگا۔ جیسمین نے اپنی مسکراہٹ بمشکل روکی، جبکہ آن لاشاری کا دل مون کا منہ توڑنے کا چاہنے لگا۔ مون نے شانے اچکا کر جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ شکورن خالہ، شوہر کو بھی پوچھ لو، کب سے نگاہ ٹکائے بیٹھے ہیں۔ آن کے بعد نواز صاحب کی باری تھی، جبکہ نواز صاحب جھینپ کر موبائل اسکرین دیکھنے لگے۔ منہ بند کر کے سحری کر سکتے ہو؟ آن نے حساب برابر کیا۔ منہ بند کر کے سحری؟ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے انگلی سے دماغ پر ٹھوک بجائی۔ سب کی گھٹی گھٹی سی ہنسی گونجی۔ نواز صاحب تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے، لیکن ایک اطمینان تھا کہ ان کی بیٹی کو اس چھوٹے سے گھر میں ہر بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی، جو شاید اونچے گھر میں بھی نصیب نہ ہوتی۔ آج مون لاشاری جیسے شخص سے پناہ مانگنے والا انسان اس کو میٹھی نظروں سے دیکھتا رب کا شکر گزار ہوا تھا، اور اس بات کا احساس بھی ہوا تھا کہ کچھ معاملات میں وہ غلط ثابت ہوئے تھے، لیکن اس سب کا اعتراف وہ قطعی مون لاشاری جیسے انسان کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے جاسمین کو اتنا ستایا۔ جانتے ہو مجھے آج پہلی بار تم پر افسوس ہوا ہے کہ میرے سمجھدار بھانجے نے اتنی بڑی بے وقوفی کر دی۔ بالکل خالہ، اور ڈانٹیے، اس اون کے گولے کو جوتے لگائیں، اس نے جاسمین بھابھی کو بہت رلایا ہے۔ آن نے قہر آلود نگاہ سے اسے دیکھا، جبکہ جاسمین اپنی مسکراہٹ بمشکل دبا پا رہی تھی۔ اسے مت گھورو، تم نے جو حرکت کی ہے اس پر جوتے تو واجب تھے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ خالہ میں اپنا جوتا لاؤں؟ آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے اچھی ایک دن شیر کی زندگی ہے، ایسے ہی میرے 100 سال سے جوتے کھانے سے بہتر آن کا آج جوتے کھانا اچھا ہے۔ مون، خدا کا واسطہ، اپنی یہ الجھی سلجھی مثالیں اپنے پاس رکھا کرو۔ مائرہ خالہ نے اسے گھورا، جبکہ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، میں جاسمین سے بھی سوری کر چکا ہوں، اور اب آپ سے بھی کرتا ہوں۔ آن جی، کب کیا آپ نے مجھ سے سوری؟ جاسمین کی آواز پر اس نے دانت پیسے۔ ہاں جی خالہ، کی تھی سوری، بہت اچھے سے کی تھی۔ جاسمین اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ مجھے دانیہ سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی، اسے میری فیملی کے ساتھ ساتھ میرے اسکول میں بھی کافی نقصانات کیے ہیں۔ پریشان مت ہو خالہ، دانیہ اور واجد کو سزا مل چکی ہے۔ کیا کیا تم نے؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ آن نے بے ضبط سے پوچھا۔ پریشان تو خالہ بھی ہوئی تھی، ان دونوں کا نکاح کروا کر دونوں کو عمر قید کی سزا دے چکا ہوں، اس نے کندھے اچکائے لاپرواہی سے کہا۔ مون؟ مائرہ خالہ نے ضد چھوئے اسے دیکھا، جبکہ آن کا دل آج اپنے بھائی کا منہ چومنے کا چاہا تھا، جبکہ جاسمین کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوا تھا۔ خس کم جہاں پاک، اس نے آن کو دیکھ کر مصنوعی گلاسز اوپر کیے تھے۔ مون، میرے ماموں اور نانا کو تم نے کہاں قید کیا ہے؟ صبغہ کے سوال پر اس نے سر اٹھایا۔ انہیں؟ ہاں انہیں۔ صبغہ نے مون کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ ہنی، وہ تمہارے سگے نہیں ہیں جن کے لیے تم مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی ہو۔ مون، تم بتاؤ گی؟ ایک تو تمہاری ضدی نیچر تمہاری بدولت ہے، چلو پھر یہاں آؤ بتاتا ہوں۔
ہرگز نہیں۔ ہنی یار، قریب آؤ گی تو بتانے میں آسانی ہوگی۔ جانتے ہو تمہاری آسانی مجھے مشکل میں پھنسا دیتی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ مطلب ہنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ میں سمجھدار تھی، لیکن پھر تم مل گئے۔ اب بتاؤ۔ مون نے افسردگی سے سر جھکائے بات کا آغاز کیا، لیکن صبغہ جانتی تھی یہ سب ڈرامے کا آغاز ہے۔ فلیش بیک۔ نواز انکل کی صحت کی بحالی کے دوسرے دن ہی وہاں گیا تھا جہاں ان چاروں کو رکھا گیا تھا۔ ٹارچر سیل کے آگے کھڑے ہو کر اس نے شرٹ کے کف چڑھائے۔ چہرے کی ساری نرمی، سارا شرارتی پن پل میں غائب کیے وہ اس وقت میجر مون لاشاری تھا، ایک فرض شناس آفیسر جو دشمنوں کے لیے خطرے کی علامت تھا۔ اندر تینوں لائن میں بندھے تھے، جبکہ ان کے باپ کو ان کے مقابل بٹھایا گیا تھا۔ بگڑی ہوئی اشکال اور ہیبت ناک ہولیے دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں اپنے آفیسرز کو سراہا جنہوں نے اچھی خاصی ان سب کی خاطرداری کی تھی۔ اس نے ایک طرف پڑی پانی کی بالٹی میں ان تینوں پر اچھالی تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے چیخے۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ان کا رنگ فک ہوا۔ تم میں سے میری صبغہ کو کس نے پکڑا تھا؟ اس نے سرد پن سے سوال کیا۔ تینوں کا سر نفی میں ہلا۔ جواب چاہیے مجھے، ایک کے ساتھ دو فری میں مار کھائیں گے۔ دونوں نے درمیان والے کو دیکھا۔ یہ ہوئی نا بات۔ اس نے درمیان والے شخص کا چہرہ دیکھا۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، اس نے کیا بگاڑا ہے؟ انکل جی، اپس، نانا جی، انہوں نے سوارا کیا ہے؟ اب میں بتاؤں گا کہ بگاڑنا اور سوارنا کیا ہوتا ہے۔ اس نے بنا رکے 3-4 تھپڑ پوری شدت سے اس کے منہ پر مارے۔ بڑے ہی کمینے ماموں ہو، اپنی ہی بھانجی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یکلخت اس نے بھاری پیٹ پر مکے برسائے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک زمین اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کو جان سے مارنے والے تھے۔ تم لوگوں نے سمجھا کہ ایک لڑکی ہی تو قتل کرنی ہے، کون سا مشکل کام ہے، لیکن تم بھول گئے کہ تمہارا سامنا مون لاشاری سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر بلند کیا۔ سچ کہا ہے کسی نے، دشمنوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ لیکن کبھی کسی فوجی کے ہاتھ نہ چڑھو۔ اس نے تعصب سے سر ہلاتے کہا۔ تم کون ہو؟ اس شخص کا سوال سن کر وہ مسکرایا۔ پوچھا نا اب درست سوال، آئی لائک اٹ۔ تو اب سنو میں کون ہوں۔ وہ اس کے بال چھوڑے پیچھے ہوا۔ آئی ایم سیکرٹ ایجنٹ اینڈ صبغہ کا ہسبینڈ۔ گن نکال کر اس نے شدت سے پچھلی سائیڈ اس آدمی کو ماری جس نے صبغہ کے سر کو زخمی کیا تھا۔ یہ میری صبغہ کی تکلیف کے بدلے تکلیف، اب بقیہ حساب جیل میں سڑ کر ہوگا۔ فکر مت کرو، تمہارے بیوی بچوں کو تمہاری خبر مل جائے گی، وہ بھی اپنی آزادی کا جشن خوب دھوم دھام سے منائیں گے، کیونکہ تم جیسے گھٹیا کمزرف جلادوں کے ساتھ تمہاری بیویاں بھی نہیں رہنا چاہتی ہوں گی۔ ان کے سفید پڑتے چہرے مون لاشاری کو راحت پہنچا گئے تھے۔ بہت جلد تم لوگوں کو تم جیسے شیطانوں کے درمیان بھیجا جانے والا ہے، کیونکہ تمہارے سارے پچھلے ریکارڈ بما ثبوت ملے ہیں۔ آئندہ آنے والی زندگی میں تم لوگ یاد رکھو گے، مون لاشاری جیسا بھی ایک اچھا انسان تھا جس نے تمہیں تمہاری صحیح جگہ پہنچایا۔ گڈ بائی میرے نانا سسر پلس ماما سسر، ہیو اے گڈ لائف ان سینٹرل سیل۔ 2 انگلیوں سے سیلیوٹ کرتا وہ باہر نکلا تھا، جبکہ ان کی چیخیں فریادیں فضاؤں میں گونجتی رہیں۔ میں نواز صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ مون کو دیکھ کر اس نے فریاد کی۔ میں بھی تم سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم نے کتنی بڑی غداری کی۔ تمہارا باپ میرا دوست تھا، لیکن تم نے دشمنی بہت اچھے سے نبھائی، محض میری بیٹی کے لیے۔ نعمان کی نگاہ شرم سے جھک گئی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں مون لاشاری جیسے نیک انسان پر شک کر بیٹھا۔ اسے برا بھلا کہا، اس کی بجائے اگر میں تمہیں ایک بار شک کی نگاہ سے دیکھ لیتا تو شاید آج میں مون کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا۔ واہ انکل، آپ سچ میں آج میری تعریف کر رہے ہیں، مون خوشگواری سے بولا۔ نواز صاحب نے محض اسے گھورا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی کو تم جیسا شوہر ملا ہے۔ سخت نگاہ کو نرمی میں بدل کر انہوں نے نعمان کے سامنے ہی مون کو گلے سے لگایا۔ فخر تو مجھے بھی ہے آپ پر، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میری خالہ کواری رہتی، وہ سرگوشیانہ بولا۔ مون، زبان بند بھی کر لیا کرو۔ جی انکل نواز جی، اس نے حکم کی بجاوری کی، جبکہ نعمان دوبارہ پیچھے سٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ آج اس کے پاس معافی جیسا لفظ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ عید کی چمکتی صبح نے ہر طرف اپنی روشنی بکھیری۔ مون، اون اور نواز انکل سب عید کی نماز پڑھنے گئے تھے، جبکہ تینوں خواتین اب اپنی تیاری میں مگن تھیں۔ شام کو صبغہ کی دوست نازش کا نکاح اور کل خالہ کا ولیمہ تھا۔ آئینے کے آگے کھڑی وہ اپنا ہار سنگھار مکمل کر رہی تھی۔ ایئر رنگ کا لاک بند نہیں ہو رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے اتارنا چاہا جب اون لاشاری نے ایئر رنگ کو دوبارہ کان کی زینت بنا کر لاک لگایا۔ عید مبارک میری زندگی، اس نے ایئر رنگ کو چھو کر ایک جسارت کی۔ جیسمین نے دھیمے سے خیر مبارک کہا۔ گولڈن کلر کے شرارہ سوٹ،
اور سرخ کامدار دوپٹہ اوڑھے وہ اوائل دنوں کی نئی نویلی دلہن لگتی اون لاشاری کا دل دھڑکا گئی۔ یہ لباس اون لاشاری کی پسند تھا اور اون کے من پسند لباس میں وہ کیسے خوبصورت نہ لگتی۔ اس کے الجھے سلجھے بال کمر پر بکھرے تھے۔ سفید کرتا شلوار پہنے خوبرو سا اون لاشاری آج جیسمین اون لاشاری کو اپنی نیکیوں کا خوبصورت انعام لگا۔ اس نے برش لے کر جیسمین کے الجھے بال سنوارے۔ لچھوں کی مانند ملائم گھنگرالے بال کمر پر پھیل گئے۔ کسی کو اتنا پیارا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ جتنی مرتبہ دیکھتا ہوں اتنی مرتبہ پیار ہوتا ہے اور ہر بار شدت بڑھ جاتی ہے۔ تمہیں اتنا دیکھنے کے باوجود نگاہ کی سیرابی ناممکن ہے۔ اس کی مانگ پر لب رکھی اس نے خوشبو کو سانسوں میں بھرا۔ یہ گھنگرالے ملائم بال میری انگلیوں کو سرور بخش رہے ہیں۔ یہ مہکتے مہندی سے سجے ہاتھ تمہاری خوبصورتی کو مزید بڑھا گئے ہیں۔ یہ کھنکتی چوڑیاں، یہ سنہری پائل تمہارے وجود پر اور بھی پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے گال سہلائے، جیسمین کا رخ موڑا۔ مسکارے سے بوجھل پلکیں اور گالوں پر اترتی لالی نے اون لاشاری کے دل کو گدگدایا تھا۔ کس ایپ سے ڈائیلاگ یاد کیے ہیں؟ جیسمین نے ابرو اچکائے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ پل بھر میں گڑبڑا گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کس ایپ سے اتنے اچھے ڈائیلاگز یاد کیے ہیں؟ اس نے دوبارہ ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ جیسمین، اچھی بیویاں شوہروں سے سوال نہیں کرتی، یہ میری ذاتی تعریف ہے۔ اس نے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ اچھی بیویاں اگر شوہر سے سوال نہ کریں تو اچھے شوہر ایسے ہی بیویوں کو چونا لگاتے ہیں۔ اس نے اون کا موبائل سامنے کیا جہاں ایک ایپ اوپن تھی۔ جیسمین، اون نے کھسیانے سی مسکراہٹ سے جیسمین کو دیکھا۔ بڑے ہی ایپ چور ہیں آپ میرے بھولے سیاں۔ واٹ ایپ چور؟ جی ایپ چور، ایپ سے چوری کر کے ڈائیلاگ جھاڑتے ہیں۔ شکر کرو جھاڑ لیتا ہوں، ورنہ کون شوہر اپنی بیوی کی اتنی تعریف کرتے ہیں؟ سیدھا سادہ اچھی لگ رہی ہو جیسی تعریف پر ٹرخا دیتے ہیں۔ اس نے موبائل لینا چاہا جسے اس نے بیڈ پر اچھال دیا۔ کتنی بیویوں کے تجربے کیے بیٹھے ہیں؟ اس نے سوال کیے، گہری سی نگاہ اون کے چہرے پر ڈالی، گویا پچھلا بدلہ چکایا ہو۔ استغفر اللہ، یہ کیسا سوال ہے؟ اون نے نفی میں سر ہلایا۔ استغفر اللہ 2، یہ ویسا ہی سوال ہے۔ جیسمین نے دو بدو جواب دیا تھا لیکن پھر کھلکھلا دی۔ اون لاشاری عرف جیسمین کے بھولے سیاں کا قہقہہ بھی گونج اٹھا تھا۔ مائی ہنی، عید مبارک۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مون لاشاری نے صبا کو باہوں میں بھرے یکلفت گھما دیا تھا۔ مون، وہ سر پر ہاتھ رکھے بمشکل اپنے حواس قابو رکھ پائی۔ کیسا لگا میرا عید مبارک کہنا؟ مون نے صبا کو حصار میں لیے دیکھا جو خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ جب بھی میں کیوٹ مون کہنے کی راہ میں قدم رکھتی ہوں تم کوئی الٹا کام کر کے مجھے کمینہ مون کہنے پر ہی مجبور کر دیتے ہو۔ ناٹ فیئر ہنی۔ بالکل فیئر ہے، دیکھو تم نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اس نے اپنے کپڑوں کی جانب توجہ دلوائی جہاں لائنر شرٹ پر لگ چکا تھا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ تم نے میرے عید کا ڈریس برباد کر دیا۔ بات مت کرنا مجھ سے۔ ہلکی گلابی شرٹ پر لائنر کی لکیر نمایاں ہو چکی تھی۔ ٹینشن ناٹ میری ہنی، جب تمہارا مون یہاں پر ہے تو تم فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ وارڈروب کی طرف آیا اور اس میں سے ایک پیکٹ نکالا۔ ڈارک مہرون گھیر دار سی فراک پر باریک گولڈن کام اپنی جھب دکھلا رہا تھا۔ یہ ڈریس مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، تبھی خراب ہو گیا۔ اسپیشل ڈے کے لیے اسپیشل ڈریس ہوتا ہے جو صرف تمہارا مون لا سکتا ہے۔ ہاں، تبھی میرا ڈریس خراب کر دیا، وہ منہ بگاڑتے بولی۔ اس نے صبح کو ڈریس تھما کر پیشانی کو چھوا۔ جاؤ چینج کرو۔ تو تم بیڈ پر آنکھیں بند کر کے بیٹھو، یا ایسا کرو مائرہ خالہ سے مل کر آؤ۔ اس نے مون کو باہر بھیجنا چاہا۔ بٹ وائی؟ تم تو واش روم میں چینج کرو گی، پھر آج اتنا ڈر کیوں؟ جاؤں مون، ورنہ میں کیوٹ مون نہیں کہوں گی۔ جاتا ہوں یار، دھمکی تو نہ دو۔ اتنی ظالم بیوی ملی ہے جو کیوٹ مون کہنے کے لیے بھی ترساتی ہے۔ مصنوعی آہیں بھرتے وہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ صبا ڈریس لیے واش روم میں بند ہوئی۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے وہ باہر آئی۔ ڈریسنگ کی سائڈ پر رکھا باکس اٹھا کر اس نے چیئر پر رکھا۔ اس میں سے ایک کریسنٹ مرر نکال کر اس نے دیوار پر لگایا اور اس کے اوپر بائیں جانب مائی کیوٹ مون نام کی وال چین لٹکائی۔ چاند کے درمیانی حصے میں اس نے اپنی اور مون کی بارات کی فریم شدہ تصویر فکس کی۔ مون کے شانے پر سر رکھے وہ تصویر اسے پرانی میٹھی یادوں سے مہکاتی مسکرا دی۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈالے وہ نیچے اتری۔ اپنے سلکی بالوں کو درست کر کے اس نے لبوں پر گہری لپسٹک لگائی۔ اپنا ہار سنگھار مکمل کیے اس نے دروازے میں دیکھا جہاں مون لاشاری موجود تھا۔ آنکھوں میں نرم سے جذبات لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیشہ کہتے ہو میں تمہیں کیوٹ مون نہیں کہتی، لیکن آج میں تمہیں کیوٹ مون کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا کمینہ مون ہی مائی کیوٹ مون ہے۔
اس نے مون کو بازو سے تھام کر سامنے توجہ دلوائی جہاں دیوار پر کیوٹ مون کی عملی تفسیر موجود تھی۔ مون کی حیرت بجا تھی۔ اس نے حیرانگی سے صبغہ کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اتنے خوبصورت سرپرائز کی اسے توقع نہیں تھی۔ سمجھ تو وہ گیا تھا لیکن اس نے صبغہ کی خریدی گئی چیزوں کے بارے میں استفسار نہیں کیا تھا۔ ہنی، اس نے گمبھیرتا سے کہا۔ شہد رنگ آنکھیں چمک سی گئیں۔ کوئی کمینگی مت کرنا، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، اس نے مون لاشاری کی نگاہ میں پنپتی شوخی بھانپتے کہا تھا۔ کمینگی نہیں کروں گا تو تمہارے اس پیارے سے گفٹ پر انعام کیسے دوں گا؟ اور میک اپ بھی تم نے میرے لیے کیا ہے۔ اس نے پل بھر میں چہرے پر کئی پھول کھلا دیے۔ مون، وہ بوکھلا کر سرخ پڑی اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ مائی ہنی، مائی کیوٹ ہنی، اتنا پیارا سرپرائز دے کر تم نے ہنی مون کے لیے مجھے اکسا دیا ہے۔ اس نے آنکھ دبا کر صبغہ کو دیکھا۔ مائی کمینے مون، میں ہرگز ہنی مون پر نہیں جاؤں گی، اس نے انگوٹھا دکھا کر مون کو چڑھایا۔ ایسے کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تو باپ بھی جائے گا۔ واٹ؟ میرا باپ؟ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ وہ فوراً بفری شیرنی بنی۔ مائی ہنی، تمہارے ڈیڈی تمہارے باپ ہی ہیں اور ہنی مون پر میں، تم، تمہارا باپ اور تمہاری خالہ اور اون جیسمین بھابھی سب جانے والے ہیں۔ اس پر گھیرا تنگ کرتے اپنے آپ کو کوسا جس کی پھسلتی زبان ہر بار کچھ نہ کچھ نقصان کرواتی تھی۔ وہ میرا باپ نہیں، میرے ڈیڈی ہیں، صبغہ کسمسا کر نروٹھے پن سے کہنے لگی۔ جو حکم میری ہنی کا، تمہارا باپ تمہارے ڈیڈی ہیں۔ کمینے مون، وہ چڑھ کر بولی۔ ہنی کا مون، اس نے ٹھنڈی پیشانی کو پرہدت لبوں سے چھوا تھا۔ اسکن کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس مائرہ خالہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو ایک سایہ سا چہرے پر لہرایا۔ گلابی رنگ سے ہونٹ رنگنے کی چاہ ادھوری سی رہ گئی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نواز صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو افسردگی میں ڈھلی مائرہ خالہ کو دیکھ کر وہ پل بھر میں معاملہ سمجھ گئے۔ وہ ان کے برابر آ کر بیٹھے اور ان کا ہاتھ تھاما۔ خالی کلائیوں نے ان کی توجہ اپنی جانب کروائی۔ جیب میں سے باکس نکال کر انہوں نے 2 کنگن نکالے اور ان کے ہاتھوں کی زینت بنائے۔ شوہر کا محبت بھرا ساتھ ہونا عورت کو ہر عمر میں ایک دوشیزہ کی مانند نکھار دیتا ہے۔ اگر اس طرح پل پل خود کو احساس کمتری میں ڈھالیں گی تو پرنسپل ہونے کا رعب باقی نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے نواز صاحب، لوگوں کی نگاہیں، ان کے اشارے کنایوں میں باتیں، سب بہت عجیب لگتا ہے۔ ماہرہ صاحبہ، تعریف بھی اسی کی ہوتی ہے جس میں کچھ خاص ہوتا ہے اور دیکھا بھی اسے ہی جاتا ہے جو ہمیں بھا جاتا ہے۔ جیسے آپ مجھے اس عمر میں بھی دل و جان سے پیاری لگنے لگی ہیں کہ مون بھی میری نظر کو بھانپ جاتا ہے اور پھر آپ کا بھانجا اور میرا داماد ایسے زومانی اشارے کرتا ہے کہ مجھ جیسا بارعب آدمی بھی سٹ پٹا جاتا ہے۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ بھاری لہجے میں بولے تو وہ مسکرا دی تھی۔ جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں میرے لیے خود کو سنواریں، میری نظر سے دنیا کو دیکھ لیں۔ کوئی سوال اگر آپ کو تنگ کرے تو اس کا جواب میرے ذہن سے تلاش کریں۔ دنیا کی خاطر اپنی خوشیاں تباہ کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ وہ ڈریسر سے ایک لپسٹک اٹھا کر لائے اور انہیں تھما دی۔ سہاگن عورتوں کو ہار سنگھار مزید نکھار دیتا ہے اور میں آپ کو نکھرتے ہوئے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کو اپنے حصار میں لیے وہ دھیرے سے سماعت میں عید مبارک بھی کہہ چکے تھے۔ یکلخت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں ہڑبڑائے۔ یقیناً مون لاشاری ان دونوں کو پرائیویسی جیسی نعمت سے سرفراز نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ سائن کر دے، اب کیا میری ممی سے اجازت لے کر کرے گا؟ وادان کے کندھے پر دھپ رسید کر کے اس نے پیپرز کی جانب توجہ دلوائی، جبکہ مولوی صاحب آج پھر مون کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ فکر نہ کرے مولوی صاحب، یہ آخری نکاح ہے، پھر آپ کی چھٹی۔ وادان نے مسکرا کر سائن کر دیے، جبکہ ایک طرف جبڑے بھیچے کھڑا نعمان یہ منظر نہایت ہی ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ اسے مون ہی لایا تھا اور جس طرح لایا تھا وہ الگ کہانی ہے۔ مون نے تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ دیر میں دلہن دولہا کو ساتھ بٹھایا گیا تو اس سے مزید برداشت کرنا مشکل ہوا۔ نازش نے ایک غیر ارادی نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ہمیشہ نازش سے دور بھاگنے والا اس کی ایک نگاہ کا طلبگار بنا وہاں سے باہر نکل آیا، لیکن سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کا رنگ فق ہوا۔ اس نے راہ فرار چاہی لیکن پولیس کے آگے کب کسی مجرم کی بچت ہوئی ہے؟ آپ کو نواز صاحب پر ہوئے حملے میں مجرموں کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لہراتی ہتکڑی اسے ایک تنگ شکنجہ لگی تھی۔ سب مجرم ایسے ہی کہتے ہیں، ہم بھی پکے ثبوت کے ساتھ آئے ہیں، چلو ہمارے ساتھ، ہم کسی کی شادی خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اسے پولیس کی گاڑی میں بٹھاتے وہ آگے بڑھنے لگا۔ نعمان کی نگاہ مون لاشاری پر گئی جو اسے ہاتھ لہرا لہرا کر گڈ بائی کہتا اس کا خون کھولا گیا تھا۔ کمینے انسان، پہلی لڑکی لے لی، اب حوالات بھیج رہا ہے۔ سالے ایک بار باہر آنے دے، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ اس نے ایک شہر بار نگاہ اس پر ڈال کر سر جھٹکا تھا۔ حمدہ ممانی، مائرہ خالہ آج کتنی حسین لگ رہی تھی۔
جیسمین نے حمدہ ممانی سے داد چاہی جو پہلو پر پہلو بدل کر نہ جانے کیسے ماہرہ خالہ کا حسین روپ برداشت کر رہی تھی۔ اسکن کلر کی برائیڈل میکسی ان کے متناسب سراپے پر کافی سج رہی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور جولری نے مزید نکھار دیا تھا۔ ہاں حسین بہت لگ رہی تھی، لیکن ایسا ڈریس آپ کو کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ یہ ایک ہی ڈریس تھا جو میں نے خاص ماہرہ خالہ کے لیے آرڈر کیا تھا، کیونکہ ان جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جواب اون لاشاری کی جانب سے آیا تھا، جس کا واضح جتاتا انداز انہیں باور کروا چکا تھا کہ اون لاشاری کس جانب اشارہ کر رہا ہے۔ ہیلو ایوری ون۔ 2 پیس میں ملبوس خوبرو سے مون لاشاری نے لاؤنج میں انٹری دی، جہاں کچھ خواتین اور بقیہ رشتہ دار موجود تھے، جن کی کھلی آنکھوں اور حیران کن چہرے ان کے دلوں کا حال بخوبی بیان کر رہے تھے۔ آج کئی لوگوں کی زبانیں گنگ ہوئی تھیں، جو یہ کہنے سے گریز نہیں برتتے تھے کہ مائرہ کی شادی اس کے بھانجے نہیں کرواتے۔ مائرہ شادی نہیں کرنا چاہتی، ضرور عشق کی ناکامی ہے۔ غرض خاندان میں مائرہ خالہ کا ذکر محض ان کی ذات کے بکھی ادھیڑ کر چٹخارے لینے کے لیے ہی کیا جاتا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سنو سب سنو، کل ہماری فیملی دبئی جا رہی ہے، تو خاندان والوں ہمیں نیک دعائیں دے کر رخصت کرو تاکہ ہم اپنا ہنی مون اچھے سے انجوائے کر سکیں۔ اس نے ٹکٹ سامنے لہرائیں، مقصد محض انہیں جتانا تھا۔ مائرہ خالہ نے دانت پیسے، جبکہ صبغہ چہکی تھی، اور اون نے ایک بار پھر حمدہ ممانی کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز جیسمین بھابی؟ اس نے جیسمین کو دیکھا جو کہ ذکیہ خاتون کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ بقیہ نور بنی محفل میں گہرا سناٹا چھایا، لیکن پھر مروت میں اور کچھ افراد نے خلوص دل سے مائرہ کو مبارکباد دی تھی۔ ان سب کو دیکھتا اون لاشاری آج جان چکا تھا، خوشیوں کا تعلق وراثت سے نہیں ہوتا، نیک بیوی کا سکھ ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ جیسمین کو دیکھ کر وہ آج پھر اپنے رب کا شکر گزار ہوا تھا، جس نے اسے بنا کسی بڑی آزمائش میں گھیرے جیسمین اون لاشاری نامی لڑکی کا سکون فراہم کر دیا تھا، جبکہ دوسری جانب مائرہ خالہ نواز صاحب کا مان بھرا انداز اور ان کے لفظوں کو ذہن میں رکھے پر اعتمادی سے سب کی مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ آج تو ہے پانی پانی اور دن بھی سانی سانی۔ مون، صبغہ نے مون لاشاری کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا یار ہنی، ہر بار میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیتی ہو۔ اس نے صبغہ کو گھور کر دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ سب دبئی کی حسین دنیا میں قدم کل رات ہی رکھ چکے تھے۔ آج مون لاشاری کی فرمائش پر سب بیچ پر جانے والے تھے۔ تمہارے یہ ارمان مجھے سب کے سامنے شرم سے پانی پانی کر دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، ممی اور ڈیڈی کے سامنے زبان پر قابو رکھنا۔ ایک شرط پر۔ مون لاشاری نے ابرو سکیڑ کر صبا کو دیکھا۔ تم اب بیوی سے شرطیں لگاؤ گے؟ اس نے بھویں سکیڑ لی۔ بیوی جب شوہر کے ارمان پر پانی گرائے گی تو شرطیں لازم ہوں گی۔ بولو شرط اپنی۔ صبغہ نے جان چھڑوائی۔ آج تم مجھے جب بھی مخاطب کرو گی، مائی کیوٹ مون کہہ کر مخاطب کرو گی۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے ہاتھ آگے پھیلایا۔ کمینے، اس نے دانت پیسے۔ نو مائی ہنی، کیوٹ مون۔ اوکے، صبغہ نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ دیٹس لائک مائی ہنی۔ اس کی ننھی سی ناک کو چھوتا وہ اپنی ادا پر ناز سے مسکرایا تھا۔ شام کے وقت پانی کی لہروں سے کھیلتے وہ بھرپور زندگی کی رونقوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہر وقت سپاٹ رہنے والا اون لاشاری اس وقت جیسمین کے ساتھ شرارتیں کرتا بچہ بنا ہوا تھا۔ مون لاشاری سے توقع رکھنا ہی فضول تھا، اس نے تو ہمیشہ سے ہی اپنی ٹون میں ملنا تھا، سب کو بوکھلاتے کھلکھلاتے اور پریشان کرتے۔ مائرہ خالہ نے اپنے دونوں بھانجوں کو زندگی کی مسکراہٹیں سمیٹتے دیکھا تو نواز صاحب کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اللہ پاک نے آپ کی بدولت مجھے آج مکمل کر دیا۔ میرے بچے اپنی خوشیوں میں ہمیں شامل کرنا نہیں بھولے، اس سے بڑی میرے لیے کوئی خوشی معنی نہیں رکھتی، اور آج مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ خوشیاں ملنا اس رب کی مرضی ہے، دنیا تو محض غم دینا جانتی ہے۔ آپ کے بچے نہیں، ہمارے بچے، اور دیر آئے درست آئے۔ نواز صاحب نے سر پر رکھی ہیٹ مائرہ خالہ کے سر پر رکھی۔ بھائی یہاں رومانس ہو رہا ہے، شکورن خالہ۔ اس نے مانی خزی سے کہہ کر دونوں کو سٹ پٹایا۔ مون، صبا سمجھ چکی تھی وہ یقیناً مائرہ خالہ کو شرم سے لال کرنے گیا ہے۔ یس مائی ہنی، اس نے دل فریبی سے کہا۔ یہاں آؤ پلیز، اس نے بظاہر مٹھاس پن سے کہا، لیکن دل ہی دل میں اسے کئی صلواتوں سے نواز چکی تھی۔ ہنی ذرا پیار سے بلاؤ۔ مائی کیوٹ مون پلیز یہاں آؤ، اس نے ڈیڈی کو دیکھ کر جھجک کر کہا، لیکن یکلخت مون لاشاری کی توجہ بھٹکی۔ ہنی وہ کپل لڑائی کر رہا ہے، رکو میں ان کا پیچ اپ کروا کے آتا ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ تینوں ایک سانس میں بولے۔ بٹ وائی؟ مون نے ابرو اچکائے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔
کیونکہ جتنے تم نکاح کروا چکے ہو اس کے بعد اب طلاق کی گنجائش باقی ہے۔ اون نے مون کے کندھے پر دھپ رسید کر کے کہا۔ ایسا بھی نہیں ہے، مون ہمیشہ جوڑنا جانتا ہے۔ اس نے منہ بگاڑ کر اسی کپل کو دیکھا۔ ان کی لڑائی بڑھ جائے گی، یار مجھے جانے دو، یقین کرو صلح کروا کر ہی آؤں گا۔ اون اور نواز انکل نے اس کو جلدی سے جکڑا۔ ہرگز نہیں، ہم تمہاری وجہ سے نیم پاگل ہو گئے ہیں، باقی دنیا کو نیم پاگل ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ناٹ فیئر انکل جی۔ بالکل فیئر کیوٹ مون جی۔ صبغہ نے مون لاشاری کا ہتھیار آج اسی پر آزمایا تھا۔ تھینک یو مائی سویٹ ہنی جی، لیکن جب تک سب مجھے کیوٹ مون نہیں کہیں گے میں نہیں رکنے والا۔ اس نے صبغہ کو دیکھ کر آنکھ دبائی جو سٹپٹا گئی تھی، جبکہ جیسمین آج بھی مون لاشاری کی کارستانیوں پر حیرانگی بھرا تاثر ہی دے پائی تھی۔ سب نے یک زبان ہو کر اونچی آواز میں مون لاشاری کے پسندیدہ الفاظ دہرائے تھے، مائی کیوٹ مون، کیونکہ اسے روکنا بہت ضروری ہو چکا تھا، ورنہ وہ بنا ہنی مون انجوائے کیے دبئی سے باہر پھینک دیے جاتے۔ شام کا ڈھلتا سورج انہیں آج اپنی ٹھنڈی میٹھی روشنی سے نوازتا آسمان میں جذب ہوا تھا۔ رکیے رکیے، کہاں چلے؟ جی میں مون لاشاری ہی ہوں، میرے پنکھے ذرا سامنے آئے۔ آج ایک سمجھداری والی بات میں کہنے والا ہوں، لیکن میری فیملی کو مت بتانا، کیونکہ انہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ میں نے کہا ہے۔ حیران مت ہوں، بات کو کان کھول کر سنو۔ زندگی میں بہت سی محرومیاں ہوتی ہیں، لیکن محرومیوں کے سنگ جینا سیکھ لو، محرومیاں خود بخود خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ ہماری زندگی میں جو رشتے موجود ہیں ان سے اپنی محبت کا دائرہ وسیع کر لو، جیسے ہم دونوں بھائیوں نے ماں باپ کی محبت مائرہ خالہ سے حاصل کی۔ محبتیں بانٹو، محبتیں سمیٹ لو، منفی خیالات کو اپنی زندگی سے ٹاٹا بائے بائے کر دو اور مثبت خیالات کو دل سے ویلکم کرو۔ زندگی بے شک بہت آسان ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تم مزید بور ہو جاؤ مجھے اجازت دو، تاکہ میں ہنی کے ساتھ اپنا ہنی مون اچھے سے انجوائے کر سکوں۔ اور ہاں، اب ہماری پرائیویسی میں جھانکنے مت آنا، ورنہ میں اپنی پرائیویسی چھوڑ کر اپنی شکورن خالہ کی پرائیویسی میں خلل ڈالنے پہنچ جاؤں گا۔ ختم شد۔ So listeners, this was the end of the novel My Cute Moon. اینڈ فائنلی یہاں پر یہ اسٹوری ختم ہوتی ہے۔ کافی کیوٹ سا ناول تھا، اچھا تھا، اور مون کا کیریکٹر بہت الگ تھا۔ اسٹارٹنگ میں لگتا تھا کہ لڑکا کچھ نہیں کرے گا، ایک دم ویلا نٹھلا سا ہے، لیکن یار یہ تو سیکرٹ ایجنٹ تھا، اور اس کا کیریکٹر واقعی میں بہت اچھا تھا۔ اس نے جس طریقے سے سارے پرابلمس کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے اس نے نعمان کا پتہ لگایا۔ نعمان نا مجھے بھی اسٹارٹنگ سے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا، مطلب دکھاتا وہ ایسے تھا کہ جیسے وہ بہت کیئر کرتا ہے سب کی، وہ صبغہ کی حفاظت کرتا ہے اور نواز صاحب کی ساری باتیں مانتا ہے، لیکن ایسا تھا نہیں۔ وہ بہت دوگلے والے سین، مطلب اسٹارٹنگ میں تو وہ کر رہا تھا، بٹ بعد میں نا اس کے ارادے چینج ہو گئے تھے۔ تو بس نعمان کا کیریکٹر مجھے بھی تھوڑا عجیب لگا تھا اسٹارٹنگ میں، اور باقی اچھا تھا، اچھے سے اس نے سارے ولنس کو ٹھکانے لگایا۔ اور ہاں، وہ جو دانیہ اور اس کا واجد نام تھا نا، اس کا، ہاں واجد نام تھا شاید، اس کا نکاح کروایا، وہ والا سین بھی بہت صحیح تھا کیونکہ دونوں پرابلمس کو اس نے ایک بار میں ختم کر دیا۔ اور باقی ناول بھی بہت اچھا تھا، بہت کیوٹ سا ناول تھا، مزہ آیا اس کو پڑھ کر۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔